حرم میں بیٹھا ہوا آدمی ہے مسجد نبوی میں، اور بازو والے کو موبائل فون دے کے کیا کہہ رہا؟ فوٹو نکالے، دعا مانگ رہا ہے. اب ایک ہاتھ سے تو فوٹو نہیں نکال سکتا نا، سیلفی. تو کیا کیا، بازو والے کو دے کر کہہ رہا ایک فوٹو تو نکال ذرا. ہاں، کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اور رو کے دعا کر رہا ہوگی نقلی. ہم اچھا دکھنا چاہ رہے ہیں، اچھا دکھنے کی کوشش میں اکثر انسان اچھا بننے سے محروم ہو جاتا ہے. سوشل میڈیا آپ کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے عالمی حالات کی وجہ سے. صبح شام آدمی جڑا ہوا ہے، بار بار غزہ کے حالات آ رہے ہیں، فلاں ملک کے حالات آ رہے ہیں، فلاں ملک کے حالات آ رہے ہیں، مسلمانوں کے برے برے حالات اس کے سامنے آ رہے ہیں، لنچنگ ہو رہی ہیں، یہاں پر بچیوں کا مسئلہ ہو رہا ہے، بچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس طرح کے حالات رات دن وہ دیکھ رہا ہے، صبح شام دیکھ رہا ہے. اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے، اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے. وہ ان کے حالات تو بدل نہیں پاتا، اپنے حالات بگاڑ لیتا ہے، اور اوور آل امت ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. حالات بدلتے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان میسیجز کو دیکھتا ہے کچھ کر تو نہیں پاتا، اندر ہی اندر وہ دکھی ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ حل بھی نکالنے کی طاقت نہیں ہے. تم کو وہ خوشی مل جائے گی کچھ نہیں کر کے بھی، بس کرتا ہوا دکھ جاؤ، چاہے وہ ایڈیٹنگ سے ہو، چاہے وہ کچھ نقلی کام کر کے ہو، ایکٹنگ سے ہو یا ایڈیٹنگ سے ہو، دونوں چیزیں تم کو لائکس مل جائیں گے. تو بیچ سے محنت کا اور واقعی صحیح بننے کا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب صحیح دکھو کام ہو جاتا، صحیح بنو مت، صحیح بننے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دکھیں گے کافی ہے، تھوڑی دیر کے لیے دکھ جاؤ بس ختم، بعد میں واپس جیسے کہ تیسے. فوٹو تو ہمیشہ اسٹیٹک رہے گا نا، فوٹو میں تم دینداری بن کے رہو گے، اس کے پاس یادیں تمہاری دینداری کی ہوں گی لیکن تم ہو نہیں دیندار. میموریز میں تم کیسے ہوں گے؟ دیندار، اچھے، مالدار، نیک، ہائیلی انٹلیکچوئل، جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا انگوٹھا، لیکن وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا کمپنی کے پین لے کے بیٹھا ہوا ہے، فوٹو نکال رہا ہے، فیس بک پہ اس کا فوٹو ایسا ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. پچھلی مجلس میں ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے غلط خبروں کی تشہیر بھی موبائل فون کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، عام طور سے ہر آدمی کے ذریعے سے ہوتی رہتی ہے. آئیے اب دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے انسانی ذہن پر کیا اثرات پڑتے ہیں. اب یہ تو سماجی اعتبار سے ہم نے دیکھا، جو انٹرپرسنل ریلیشن شپس تھی، خود انسان کا اپنا دماغ، اس کا کیا حال ہو رہا، اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا کیا حال ہو رہا ہے، کیا خرابی اس کے اندر پیدا ہو رہی ہے. نمبر ایک، بلکہ آپ بہت ساری رپورٹس میرے پاس تھی لیکن وقت ہمارے پاس نہیں اتنا، اس میں سے ایک ہی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ ہے جو 18 نومبر 2023 میں چھپی ہے. اس میں ہے کہ 2019 study of more than 12,000 to 13 to 16 year olds، 12,000 سے زیادہ 13 سال سے لے کے 16 سال تک جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں، 2019 میں ایک سٹڈی ان کی گئی. کتنے لوگ تھے؟ 13,000. ان دا یو کے میں، انگلینڈ میں، conclusively established that being on social media more than 3 times a day. اب سوچئے اپنے بارے میں، ایک دن میں 3 سے زیادہ مرتبہ سوشل میڈیا پر جانے والوں کا حال کیا ہوا. کہتے ہیں conclusively، یعنی بالکل یقینی طور پر ان کا نتیجہ یہ نکلا کہ being on social media more than 3 times a day led to a decline in the mental health and well-being of students. ذہنی طور پر ان کے اندر گراوٹ آ گئی،
اور اوور آل ویل بینگ جس کو بولتے ہیں اچھا ہونا، خوشحالی جس کو آپ کہتے ہیں، ان کی خوشحالی نیچے آ گئی. کتنے ٹائم چیک کر رہے ہیں؟ آپ سے کتنی مرتبہ کم. سوچیے، یعنی ان لوگوں نے اسٹڈی کی، 13,000 اسٹوڈنٹس کو دیکھا انہوں نے 13 سے لے کے 16 سال تک، اور اس پوری اسٹڈی کا حاصل ان کا یہ تھا، اور یقینی طور پر اس نتیجے پہ پہنچے کہ 3 بار سے زیادہ جو لوگ سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ان کی ذہنی حالت اور اوور آل ہیلتھ خراب ہوتی ہے، ویل بینگ جس کو آپ کہتے ہیں. اور بھی میرے پاس بہت کچھ اس میں تھا، ٹائم نہیں ہے اس پر، آپ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر. جس کو آپ یعنی اب کئی کتابوں کے نام بھی میں بول رہا ہوں، کچھ کتابیں اس پہ جو بہت ہی مفید ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ اس کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، نہیں چاہیے، سوشل میڈیا ہی نہیں ہونا چاہیے. ایسے بھی لوگ ہیں جو بہت زیادہ آگے چلے گئے. آپ اس میں سے ڈیجیٹل منیملزم کتاب ایک ہے کیل نیوپورٹ کی، اس میں اس نے پورا دیا ہے کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اس کا. بولتا میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے، جبکہ وہ کمپیوٹر ٹیکنیشین ہے، کمپیوٹر کا ایکسپرٹ ہے. وہ بولتا میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں سوشل میڈیا، کیونکہ اس کے نقصانات اتنے ہیں، اور میں بولتا ہوں کہ سب اپنے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دو. وہ بولتا ہے. اب سوچیے، یعنی وہ ویسٹ کے لوگ بول رہے ہیں اس طرح سے، جو ایکسپرٹس اس میں، انہوں نے اسٹڈی کیا، اس کے بعد ان کو معلوم پڑا کہ اس کا ڈیوسٹیٹنگ بہت برا اثر پڑ رہا ہے ذہنوں کے اوپر. بلکہ ایک اور جو رپورٹ آئی ہے جو اکنامک ٹائمز میں چھپی ہے، سن لیجئے، سامنے ہے تو سن لیجئے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ، اور یہ اکنامک ٹائمز میں ہے 18 دسمبر 2023، ریڈیوسنگ سوشل میڈیا یوزیج بائی 30 منٹس امپرووز مینٹل ہیلتھ. صرف 30 منٹ آپ کم کر دو استعمال اس کا تو آپ کی مینٹل ہیلتھ امپروو ہو جائے گی. جاب سیٹسفیکشن، while frequent users find it difficult to focus on the work, a study has found. جتنے لوگ جاب کر رہے ہیں اگر صرف 30 منٹ گھٹا دیں اپنے استعمال کے تو اوور آل پرفارمنس ان کا اچھا ہو جاتا ہے، خوشحالی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ اچھے سے اپنے کام پر فوکس کر پاتے ہیں، جو کہ آگے بھی آئے گا انشاءاللہ. ایسے کتنے سارے سٹڈیز کے بعد لوگ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ڈپریشن، انگزائٹی اور اس طرح کی جتنی بیماریاں ہیں، جو دماغی بیماریاں ہیں، جو پہلے بہت کم لوگوں میں پائی جاتی تھیں، جس میں نارسسسٹک بیہیویئر بھی ہے. نارسسسٹ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں احساسات نہ ہوں، جس کے اندر اپنی تعریف کا شوق ہو، اور جو اپنے مطلب کی سوچتا ہو. میں بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں، جس پہ کتابیں لکھی ہیں لوگوں نے. اس میں اور کئی قسمیں ہوتی ہیں نارسسسٹ میں. نارسسسٹ کون؟ ایسا مطلبی آدمی جس کو لوگوں کی تکلیف سے کوئی مطلب نہ ہو، جو صرف اپنے بارے میں سوچتا ہو، اپنے کو سینٹر سمجھتا ہو پوری یونیورس کا. یہ مینٹالٹی لوگوں میں بڑھتی چلی جا رہی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے. اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ وقت دور نہیں کہ ہر 4 میں کا ایک نارسسسٹ ہوگا، ہر 4 میں سے ایک ہوگا. بلکہ کچھ لوگوں نے کلیم کیا کہ ہے ایسا، کوئی مطلب نہیں اس کو، اور آگے میں اس پہ بھی بات کروں گا انشاءاللہ. تو اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، ہمارے ذہن کو کس طرح سے متاثر کر رہا ہے. نمبر 1، اس سے پہلے بھی ہم اس پہ گفتگو کر چکے ہیں، لیکن وہ دینی اعتبار سے، ریاکاری. ریاکاری ایکچولی ہے کیا؟ سوشل ویلیڈیشن. مجھے پسند کرو، کوئی تو ہو جو مجھے پسند کرے، میں اچھا ہوں، کوئی بولنا چاہیے مجھ کو، جب تک کوئی بولے گا نہیں میں اچھا نہیں، میں لائق ہوں، میں اچھا ہوں، مجھ کو باہر سے چاہیے کہیں نہ کہیں سے. یہ جو ڈیمانڈ ہے، یہ ڈیمانڈ سوشل میڈیا کا استعمال آپ کے اندر پیدا کر دیتا ہے، آپ کا کانفیڈنس آپ سے چھین لیتا ہے، آپ کو ایک قسم کا لائک کا فقیر بنا دیتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ دکھانے کے لیے کام کریں اور لوگ آپ کی تعریف کریں. تو آپ کے ذہن میں ہمیشہ ہوتا ہے لوگ مجھے لائک کرنا چاہیے، تو میں ایسے کام کرتا ہوں جس سے لوگ مجھ کو پسند کریں. ایک تو یہ خرابی پیدا ہوتی کہ سماج میں جو پسند کیا جائے گا میں وہ کروں گا. دوسرا یہ کہ میں اسی لیے کروں گا کہ لوگ پسند کریں. تو یہ اپنے لیے نہیں جی رہا ہے، یہ ہمیشہ کیا کر رہا ہے، وہ اس کو باہر سے کیا چاہیے، ویلیڈیشن بولتے ہیں اس کو. باہر سے کوئی بولنا چاہیے، شاباش
تو یہ خوش، نہیں تو ڈپریشن میں چلا جا رہا ہے. تو آدمی کی زندگی پوری کی پوری دکھاوے والی بن کے رہ گئی ہے. وہ جو بھی کام کرتا ہے، گھر میں کچھ اچھا پکا، فوٹو لائک، کہیں ہوٹل میں ہے، فوٹو لائک. حتیٰ کہ پھر عبادتی معاملات بھی ہیں، دیندار طبقے کے لائک. کوئی بھی نیک کام، یہ جو ریاکاری ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ اس میڈیا کی وجہ سے کہ بھائی جب، اور اس کا احساس ختم ہو گیا. دیکھیے یہ بہت بری بات ہے. ایک انسان کو شرم آئے کہ میں اپنی نیکی دکھا رہا ہوں، اور مجھے نیکیاں دکھانا نہیں چاہیے، لیکن آدمی کیسا بولتا ہے، سب تو کرتے ہیں ایسا، فلاں 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 سارے لوگ وہ اپنا عمل دکھاتے ہیں. شیئرنگ از کیئرنگ، دکھانا چاہیے. ہو سکتا ہے اس کو ترغیب ملے، شیطان دھوکہ دیتا ہے. تو ہر آدمی کے اندر ایک مزاج، اس کا احساس ختم ہو گیا. اپنی نیکیاں دکھانا نہیں ہوتا ہے، چھپانا ہوتا ہے. لیکن اب سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ احساس چھن گیا، نیکیاں چھپانا. سلف کا حال کیا تھا؟ بعض سلف کا تفصیل لے کے بیٹھیں گے، بہت ساری مثالیں اس کی ملیں گی. ایوب السختیانی اور اس طرح کے کئی علماء گھر میں اگر مصحف پڑھ رہے ہوں، ابراہیم النخعی اور بھی کئی لوگوں کے بارے میں آیا، گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے، گھر میں کوئی آ جاتا اس پر کپڑا ڈال دیتے، معلوم نہ پڑے کہ پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ اپنی بیوی سے چھپ کے تہجد کی نماز پڑھتے تھے، بیوی سے بھی کوئی چھپتا گیا. لیکن ان کا اخلاص اتنا اعلیٰ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ میری نیکی کوئی نہیں دیکھے اللہ کے سوا. یہ جو ہائی لیول کی زندگی ہے، اخلاص کی لذت، سوشل میڈیا ہم سے چھین رہا ہے کہ میں اور میرا اللہ، بس بیچ میں کوئی نہیں چاہیے مجھ کو. اللہ کے ساتھ تنہائی کے لمحات جس میں اللہ کی قربت ملے اور میں اللہ کے لیے عمل کروں، وہ جو سائیکولوجیکل فیلنگ ہے جو انسان کو ایک اعلیٰ انسان بناتی ہے، اس کو ہائر پلیجر دیتی. پلیجر جو ہے یہ گھٹیا پلیجر ہے کہ لوگوں کے لائک ملے آپ کو. اعلیٰ کیفیات سے نیچے گرا کے اس کو لو لیول کے لائکس اس کو دلا رہا ہے. تو اس کا لیول سائیکولوجیکل لیول پر، روحانی سطح پر اس کو گرا رہا ہے. وہ یہ بہت بڑا ڈیمیج ہے اس کے لیے. وہ اللہ کو بھول کے پھر وہ سارے کام، کسی کو کھلائے گا بھی، فوٹو نکالنا ہمت جلدی سے، اور وہ کیمرہ لے کے بیٹھا ہوا ہے، فوٹو ہو گیا بھائی. ہاں، غریب کو کھانا کھلانا، اس کو بلینکٹ تقسیم کرنا یا فلاں چیز کرنا. اب وہ کیا کر رہا ہے، ہم کو ہر بھلے کام کو کیپچر کرو، کیپچر دا مومنٹ. پھر یہ ہو رہا ہے کہ کورونا میں لوگوں کو یا غریبوں کو ایسے حالات میں بھی لوگوں کو دے رہے ہیں، ان کا فوٹو بھی لے رہے ہیں. بیچاری بیوہ ہے، ہاں غریب عورت ہے، اس کے پاس ابھی تو سیلاب میں اس کا حجاب بھی بہہ کے گیا بیچاری کا. وہ کسی طرح سے مانگنے کے لیے آئی، اس کا بھی فوٹو نکال کے آپ کدھر ڈال رہے ہیں، فیس بک پہ. زندگی بھر بیچاری پردے میں رہی، کبھی کسی کے سامنے آئی نہیں. حالات ایسے بن گئے اس کے، مجبوراً اس کو ہیلپ لینی پڑ رہی، ورنہ وہ بھی اچھے گھر کی تھی. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں، اس کا بھی فوٹو آنا چاہیے، دیکھو ہم نے کیسی غریب عورت کی مدد کی. اس کو آپ ہاں ایک بریڈ دے رہے ہیں آپ، اور اس کا فوٹو لے رہے ہیں تاکہ آپ کی شہرت ہو کہ آپ کیا کام کر رہے ہو. ماشاءاللہ ہم غریبوں کی غربت کی قیمت پر اپنی تعریف کے پل باندھ رہے ہیں، اس کی عمارت تعمیر کر رہے ہیں. یہ جو مینٹالٹی بن رہی ہے کہ سم ون شوڈ لائک می، لوگ مجھ کو پسند کریں، یہ اچھا نہیں ہے. مومن کیسا ہوتا، کوئی پسند کرے نہ کرے، اللہ مجھ کو پسند کرنا چاہیے. تو اس کا ڈائریکشن ہی چینج کر دے رہا ہو، اللہ سے پھیر کے اس کو کہیں اور لے جا رہا ہے. ذہنیت ایسی بن رہی ہے کہ جس کام میں تعریف ہوگی وہی کرنا، تعریف نہیں ہوگی تو نہیں کرنا. اور جب بھی کرنا تعریف وصول کرنا. محنت کی قیمت لینا پڑتی کہ نہیں پڑنا؟ ہاں، محنت کریں گے، اتنی نیکی کریں گے اور تعریف نہیں ملے گی، ایسا ہوتا کیا؟ اتنی محنت کر کے اس کی قیمت نہیں ہوگی، فری میں دیں گے نیکی، تعریف چاہیے. بتائیے، یہ جو مینٹالٹی ہے یہ انسان کے زوال کی علامت ہے. وہ اللہ سے بھی دور اور لوگوں کی نگاہ میں بھی گرتا ہے.
اور یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دجال کی فتنے سے بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ ایک مرتبہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالِ، ہم مسیح دجال کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے، گفتگو کر رہے تھے۔ فقال الا اخبركم بما هو اخفف عليكم عندي من المسيح الدجال، آپ نے کہا کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو میرے نزدیک مسیح دجال سے بھی زیادہ خوفناک چیز ہے، ڈرنے کی چیز ہے۔ فقلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا ضرور بتائیے اللہ کے رسول۔ قال الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک، چھپا ہوا شرک، ان یقوم الرجل فیصلی فیزین صلاتہ لما یری من نظر رجل، کہ آدمی اٹھے اور کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے اور پھر کسی کے دیکھنے کی وجہ سے اپنی نماز کو اور اچھا بنائے۔ اچھا کیوں بنایا؟ اللہ دیکھ رہا، آدمی دیکھ رہا، مخلوق کے دیکھنے کی وجہ سے عمل کو بہتر بنائے، جبکہ خالق دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کا دل اللہ سے کٹ کے بندوں سے جڑ جائے، اللہ سے ہٹ کے بندوں کی طرف ہو جائے، یہ نقصان نہیں ہے، یہ زوال ہے، یہ عقل کا زوال ہے۔ عقل کی ترقی ہے کہ انسان مخلوق سے مستغنی ہو کے خالق کا محتاج بن جائے۔ اب شیخ سلیمان الروحیلی نے ایک مرتبہ کہا، حرم میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، مسجد نبوی میں، اور بازو والے کو موبائل فون دے کے کیا کہہ رہا؟ فوٹو نکالے، دعا مانگ رہا ہے۔ اب ایک ہاتھ سے تو فوٹو نہیں نکال سکتا نا، سیلفی، تو کیا کیا؟ بازو والے کو دے کر کہہ رہا ایک فوٹو تو نکال ذرا، ہاں، کہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور رو کے دعا کر رہا وہ بھی نقلی۔ ہم اچھا دکھنا چاہ رہے ہیں، اچھا دکھنے کی کوشش میں اکثر انسان اچھا بننے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اچھا دکھنے کی کوشش میں اچھا تو اچھا دکھنا ہے کہ بننا ہے؟ بننا ہے۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو تزکیہ اگر نہیں کیا، اچھا بنا نہیں، تو دکھ کے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ لوگوں کو صرف باہر کا دکھتا، اللہ کو ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہاری صورتوں کو، تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، کون سی خاندان کا ہے، عرب ہے کہ عجم ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، ہاں، مالوں کو بھی نہیں دیکھتا، کتنا خرچ کیا، ملین بلین ٹریلین۔ اللہ یہ دیکھتا ہے تمہارے دلوں کو، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں، اللہ کے لیے عمل تھا کہ نہیں، اللہ کی خشیت کی بنا پر ہے کہ نہیں، آخرت کی نجات کے لیے ہے کہ نہیں، اور تمہارا عمل دیکھتا ہے سنت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ یہ نہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کیا دیا، تم کیسے ہو اور کیسے کیا، یہ اصل ہے۔ سوشل میڈیا ہم کو اس باب میں بھلا دے رہا، یہ چیز اچھا دکھنا پڑتا، بس اچھا دکھے جیت گئے، سیلفی صحیح آئی تو سلفی ہے۔ سیلفی کیا آدمی اچھا دکھنا چاہتا، اور ہر نیکی اپنی آدمی ریکارڈ کر کے اس کو فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر، اور جو بھی اس کے پاس واٹس ایپ پر ڈال رہا ہے تاکہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ احساس کمتری کا نتیجہ ہے، انفیریورٹی کمپلیکس۔ اگر میری کوئی تعریف نہ کرے تو میں اچھا نہیں، یہ اچھا نہیں ہے، مطلب ایسا اچھا نہیں ہے، اور یہ بھی اچھا نہیں اگر ایسا کر رہا ہے تو۔ ہم کو انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو غریبوں کو، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ہم تو بس تم کو اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں، ہم تم سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، بدلہ بھی نہیں چاہتے، اور شکریہ بھی نہیں چاہتے۔ یہ مزاج بننا کامیابی ہے۔ نمبر 2، احساس محرومی اور غم اور ناشکری۔ سوشل میڈیا پہ آدمی دیکھ رہا ہے فلانا نے راڈو گھڑی خریدی، اس کا فوٹو ڈال دیا،
فلانے نے نئی بائک لی، اس کا فوٹو ڈال دیا، نیا گھر لیا، اس کا فوٹو، فلانا شملہ میں ہے، فلانا ہاں ہانگ کانگ میں چلا گیا، وہاں سے ہوٹل کے باہر سے اندر سے باہر کا سین فوٹو سیلفی لے کے بھیج رہا ہو۔ جتنے متعلقین فرینڈ لسٹ میں ہیں ان کے ساروں کے میسیجز کو آ رہے ہیں، کوئی عمرہ پہ گیا ہوا ہے، ان کی زندگی میں کوئی ہوٹل میں بیٹھ کے نکال رہا اور ساری ٹیم بیٹھی اور کھا رہے اور سب ایسا کر رہے اس کو، اور یہ گھر میں دال چپاتی، وہ بھی نمک کم ہے، اور پلنگ پہ بیٹھا ہوا جس میں کھٹمل بھی موجود ہے، چین سے سونے بھی نہیں دیتے۔ اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوگا؟ سب خوش اور میں کیا حالات ہیں میرے، اس کے اندر انفیریورٹی کمپلیکس، اس کے اندر غم، ڈپریشن پیدا ہوگا۔ بڑی ریسرچ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کمپیریزن کی وجہ سے آپ کے اندر ڈپریشن پیدا کرتا ہے۔ جب کمپیریزن نہ ہو تو غم نہیں ہوتا، غم کب آتا؟ کمپیریزن سے۔ آپ ایک اچھا کرتا، کپڑا، جوتا، گھڑی، موبائل لے کر آئے، اور جیسے آپ کمپنی میں، کالج میں، پڑوس میں پہنچے، دوسرا ملا آپ کو، کہاں سے لیا؟ کہاں سے لیا؟ کتنے میں؟ اتنے میں، یہ دیکھ اس سے اچھا ہے، کتنے ملا؟ اس سے کم میں۔ اب اپنی چیز پسند نہیں آتی، خوش تھا، سوچا تھا جا کے پہلے یہ دکھاؤں گا، اس کی زیارت کراؤں گا سب، جیسے ہی اس سے اچھا دیکھتا اپنی چیز کیا ہوتی؟ اس کی ویلیو کم ہو جاتی۔ دکھ کمپیریزن میں ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا کمپیریزن کی بھٹی ہے، رات دن، اور سب لوگ، کوئی آدمی بہت ٹینشن میں ڈالتا فوٹو، اس کے اوپر گرے ہوا ڈالتا، ایسا پیٹ میں درد ہو رہا فوٹو نکال کے ڈالتا، دانت دکھ رہا فوٹو نکال کے ڈالتا، نہیں، برے مومنٹس کوئی نہیں ڈالتا۔ کون سے مومنٹس ڈالتے اس پہ؟ اب اس کی زندگی میں اچھے برے دونوں مومنٹس ہیں، تو اپنی زندگی کو تو پورے فوٹو دیکھ رہے ہیں، اور دوسروں کے کون سے فوٹو دیکھ رہا؟ سب خوشی والے۔ تو اب اس کو کیا لگ رہا؟ سب خوش اور میں دکھی ہوں، سب کے پاس سب کچھ ہے۔ اچھا، وہ جو فوٹوز ہیں وہ فلٹرڈ بھی ہیں۔ اس میں بڑی بات یہ ہے کہ وہ فوٹو کیسا ایک دم انسٹاگرام میں فلٹر لگا کے ہو، تو کھانا جو کھا رہا ہے وہ دال ہی کھا رہا ہے وہ بھی، لیکن وہ دال ایسی دکھ رہی تڑکے والی، اور زیادہ اچھی دکھ رہی، وہ کلر وغیرہ اس کے ایسے لگ رہے ہیں کہ ایک دم زبردست، وہ دال بھی ایسے لگ رہی کہ اس میں سے لے کے کھا لے روٹی سے۔ اس کی دال اچھی نہیں دکھ رہی کیونکہ یہ ٹیوب لائٹ میں دکھ رہی ہے، اس کو فلٹر نہیں ہے۔ دکھ، ناشکری، ڈسسیٹسفیکشن، ڈپریشن، کمی کا احساس، سب ہو کے بھی کمی کا احساس کس کی وجہ سے ہو رہا؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ عون ابن عبداللہ کہتے ہیں، صحبت الاغنیاء فلم ارى احدا اکثر ہما منی، ارى دابة خیرا من دابتی، وثوبا خیرا من ثوبی، وصحبت الفقراء فاسترحت۔ کہتے ہیں، عون ابن عبداللہ کہتے ہیں، میں امیروں کے ساتھ رہنے لگا، میرے سے زیادہ کسی کو دکھ نہیں تھا، سارے لوگوں میں دکھی کون؟ میں ان کو دیکھتا تھا، ان کی سواری مجھ سے اچھی، ان کے کپڑے مجھ سے اچھے، میں نے چھوڑ دیا، غریبوں کے ساتھ رہنا سیکھا، اب میں خوش ہو گیا۔ غریبوں کے ساتھ رہنا سیکھا تو میں کیا ہو گیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انظروا الی من اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں نا ان کو دیکھو، اور جو تم سے اوپر ہیں مت دیکھو ان کی طرف۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یہ زیادہ ضروری اس لیے کہ کہیں تم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہ کرنے لگ جاؤ۔
اللہ کی نعمتیں اتنی ساری. صحیح مسلم کی حدیث. یونس ابن عبید کے پاس ایک آدمی آیا, کہنے لگا حالات میرے بہت ٹائٹ ہیں. ضیق حالی, اپنے حالات کی تنگی کی شکایت کی. فائنینشلی پرابلم میں ہوں میں, کیا حالات چل رہے میرے, بالکل ٹھیک نہیں. میں نے کہا ایک کام کر, تو اپنی آنکھوں کے بدلے اتنی درہم, 1000 درہم کے بدلے آنکھیں دے سکتا کیا؟ اور 1000 درہم کے بدلے تو دونوں ہاتھ دے سکتا؟ بولے نہیں. اور دونوں پاؤں اتنے 1000 درہم کے بدلے؟ بالکل بھی نہیں. انہوں نے ایک ایک کر کے کئی ہزار کی پراپرٹی کیلکولیٹ کروائی اس سے. کہ اللہ کے بندے, اتنے ہزاروں درہم کی نعمتیں تیرے پاس ہیں اور بولتا کنگال ہوں. انسان کی فطرت میں ہے کہ جو نہیں ہے اس کی طرف نگاہ زیادہ ہوتی ہے, اور جو ہے اس کو وہ بائی ڈیفالٹ مان کے چلتا ہے نا, نہیں وہ دیکھو. جبکہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے اپنے پاس. مسجد میں چپل کھو گئی, چپل گئی میری, لیکن باہر دیکھے آدمی کہ اس کے پاس تو پاؤں بھی نہیں ہے. میرے پاس چپل نہیں, گھر کو جانے کے لیے نہیں ہے, جا کے تو خرید سکتا ہے, راستے میں بھی خرید سکتا میں, لیکن دکھ کس چیز کا ہے؟ میرے پاس چپل نہیں ہے. لیکن 4 قدم چلا, مسجد کے باہر ہی دوسرا آدمی دیکھ رہا ہے, اس کے پاس پاؤں کٹے ہوئے, اس کے پاؤں ہی نہیں, اس کے پاس چپل کہاں سے پہنے گا؟ آدمی کو احساس ہوتا ہے بس پاؤں تو ہے کم سے کم, تھوڑا ہاں چبھے گے کاٹے, لیکن پاؤں تو ہے, اللہ کا احسان ہے. اکثر آدمی کیا نہیں ہے پہ نگاہ رکھتا ہے, کیا ہے پہ نہیں. سوشل میڈیا آپ کو اس کی تربیت دیتا ہے کہ آپ دوسروں کو دیکھتے رہو اور آپ کو احساس ہوتا رہے کہ آپ کے پاس کیا نہیں ہے, ان کے پاس کیا کیا ہے. دیکھو ہر آدمی کبھی نہ کچھ انجوائے کرتا ہے, وہ سب ڈال رہا ہے. اور آپ کی فرینڈز کتنی ہیں؟ 355. اب سب کا آپ کو آ رہا ہے, آپ دکھی نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بہت کچھ ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو محروم محسوس کرتے ہو. نمبر 3, ذہنی اعتبار سے آپ کو حسد کرنے والا بناتا ہے. جیلسی. صرف دکھی نہیں ہوتے آپ, غصہ بھی ہوتے ہیں. اس کے پاس کیسا, میرے پاس کیوں نہیں؟ اور کبھی اس پہ بھی غصہ ہوتا ہے, کبھی اللہ پہ ہوتے. اللہ نے اس کو دیا, اس کو دیا, ہاں وہ جان اور وہ جانی, ان کو اللہ نے دیا, وہ کار میں جا رہے ہیں کل کے لڑکے, اور میں ابھی بھی بس کے انتظار میں کھڑا ہوا ہوں اور چیک کر رہا ہوں فوٹو فیس بک پہ. میرے پاس کچھ بھی نہیں اور ان کے پاس سب کچھ. کفار ہو کہ ان کے پاس ہے, مسلمان بھی نہیں, ایمان بھی نہیں رکھتے. کیا اللہ نے میں نے ایسا کیا کیا تھا, کیوں نہیں دیا اللہ نے مجھ کو؟ اور بس لیٹ ہو گئی تو اور بھی غصہ آتا. اللہ کی ناشکری پیدا ہوتی, اللہ سے ناراض ہوتا ہوں. اور جن کو ملا ہے رشتہ دار ڈالے, بھائی دیکھو ہم گھر لے رہے ہیں, اندر کا پورا ویڈیو بھیجا آپ کو, دعا کرو. دعا بھی نہیں نکلتی اس کی مجھ سے. ہاں, دعا کی اسپیلنگ بھی غلط ٹائپ کرتا ہے. دل پسند نہیں کرتا ہے, اس کو کیوں ملا؟ حسد اس کو بولتے ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے وہ تحقیق ان الحسد هو البغض والکراہۃ لما یراہ من حسن حال المحسود. دوسروں کے حال, اچھے حال کو دیکھ کر دل میں نفرت اور کراہت جو پیدا ہوتی ہے, اس کو حسد کہتے ہیں. بھلے اس کے خلاف کوئی کاروائی کرے نہ کرے, لیکن دل میں کسی کو اچھے حال میں دیکھ کے جو برا لگتا ہے, یہ حسد ہے. پھر اس سے آگے یہ کہ وہ چھن جائے, پھر اس سے آگے یہ کہ اس کے چھننے کے لیے کوشش بھی کرے. حسد دل میں, آپ دیکھیں دوسروں کو دیکھتا آدمی تو ان پہ حسد کرتا ہے. حسد کی سزا ان کو نہیں, اس کو ملتی. وہ کھا پی کے خوش ہے, لیکن اس کا فوٹو دیکھ دیکھ کے یہ اندر سے جل رہا ہے, اس کو تکلیف ہو رہی, اس کو نیند نہیں آ رہی. اس کو کیسے مل گیا؟ اور بتایا بھی نہیں ہے, ڈائریکٹ لینے کے بعد فوٹو بھیجا, انفارم بھی نہیں کیا, لیا گیا چابی اور لے کے رہ کے سب سیٹ کیا, صوفہ گوفا سب رکھ کے, آپ فوٹو بھیج رہا اور مجھ کو بتا رہا کہ میں نے لیا, اور کتنی بار ملا بتایا تک نہیں مجھ کو, گھر لے رہا. حسد کرتا اس سے.
دوسروں کی خوشی پہ خوش نہیں ہوتا ہے. اسلام دین خیر خواہی کا نام ہے اور قناعت کا نام ہے. کنٹینٹ رہے آدمی, اللہ نے جتنا دیا بہت ہے میرے لیے, اللہ نے دیا خوش ہوں میں, اللہ نے جو بھی دیا اور دے اللہ سے مانگے. لیکن دوسروں کو خوش دیکھ کے آدمی جلتا ہے اندر سے, اور یہ جو حسد کی آگ ہے آدمی کے پائے ہوئے کو بھی کڑوا کر دیتی ہے, پائے ہوئے کو بھی بے رنگ کر دیتی ہے. اگرچہ اس کے پاس بھی گھر ہے, چھوٹا ہے, لیکن یہ اس سے تو اچھا ہے نا جس کے پاس گھر نہیں, فٹ پاتھ پہ جی رہا. لیکن یہ کیا کرتا ہے, جب دوسروں کو دیکھتا ہے تو ان سے حسد کرتا ہے اور اللہ سے ناراض ہوتا ہے. ناشکری اس میں پیدا ہوتی ہے اور حسد اس میں پیدا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا, لوگ ہمیشہ بھلائی پر رہیں گے جب تک کہ آپس میں حسد نہ کریں. حسد آپ سے خیر کو چھین لیتا ہے اور ہمیشہ آدمی پریشان رہتا ہے. اس کی خود اندر آگ رہتی ہے, اس کو آگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, خود اس کے دل میں آگ جلتی رہتی ہے حسد کی. اور وہ ماشاءاللہ بھی بولتا تو مزیدار نہیں رہتا. میرے دیکھو ایسا ترقی ہو گئی تو آدمی اندر سے حسد کرنے والا آدمی صحیح ڈھنگ سے اس کو اپریشیٹ بھی نہیں کر پاتا ہے. یہ جو نیرونیس پیدا ہو جاتا ہے, دل کے اندر ایک تنگی پیدا ہو جاتی ہے, یہ سوشل میڈیا رات دن دوسروں کی ترقی دیکھ کے یہ ہمیشہ محرومی کے احساس میں ہوتا ہے اور دوسروں سے نفرت کرتا ہے, اللہ سے ناراض ہوتا ہے. یہ پرابلم ہے, یہ ذہنی بیماری ہے. حسد ایک ذہنی بیماری ہے جو انسان کو خوش رہنے میں رکاوٹ بنتی ہے. آپ کے پاس جو ہے آپ اس میں خوش رہ سکتے, ہر آدمی جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں خوش رہ سکتا ہے. ہمارے نبی رہتے تھے خوش نہیں, گھر میں چراغ پہ چراغ نہیں جل رہا, چاند پہ چاند گزر رہے, بوری پہ سو رہے ہیں, گھر میں جو کچھ ہے وہ دیکھ کے حضرت عمر رو دیے, لیکن آپ خوش ہیں, بیوی کے ساتھ خوشحال ہیں, دوڑ لگا رہے ہیں, سفر میں جا رہے ہیں تو بیوی کنگھی کر رہی ہے آپ کی اور آپ بیوی کی گود میں سر رکھ کے, ہم نے سنا پڑھا, خوشحال ہیں آپ اپنے گھر میں. انسان جب دوسروں کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے دکھی ہوتا ہے. اگر خوش رہنا چاہے تو خوش رہ سکتا ہے. آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھو, گھر میں آپ کے 2 بچے, ایک کو آپ اس کی پسند کا آئس کریم دے دو, خوش ہوتا ہو, دوسرے کو دکھا کے کھاتا. آپ دوسرے کو تھوڑی دیر کے بعد اس سے بڑھا دو یا دو, وہ اس کو دیکھتا اور آپ کو دیکھتا, غصہ ہوتا آپ میں. اب اس کو اپنی کمی کا احساس کیوں ہوا؟ پہلے پانے کا احساس تھا, اس میں سے کم تو نہیں ہوا نا. لیکن دوسروں کو پاتا ہوا دیکھ کر آدمی دکھی ہو جاتا ہے جب اپنا اور اس کے ساتھ جوڑ کے دیکھتا ہے. اس کا لے کے تو اس کو نہیں دیے نا, اس کو نہیں دے کے اس کو دیے, ایسا بھی تو نہیں ہے نا. لیکن اس کو زیادہ ملا, مجھ کو کم. اگر وہ چاہتا تو جیسے پہلے خوش تھا خوشی کو کنٹینیو کر سکتا تھا نا. وہ خوشی کو کیا کر دیا اس نے, ڈسکنیکٹ, اور اس کے بعد سے دوسرا پروسیس شروع ہو گیا, اس کا کمپیریزن, وہاں سے دکھ شروع ہوتا. سوشل میڈیا رات دن آپ کو یہ کرواتا ہے اور آپ کو ہمیشہ محرومی کا احساس دلاتا رہتا ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے جو حسد کا مسئلہ ہے. نمبر 4, سوشل میڈیا آپ کے ذہن سے سکون چھین لیتا ہے عالمی حالات کی وجہ سے. صبح شام آدمی جڑا ہوا ہے, بار بار غزہ کے حالات آ رہے ہیں, فلاں ملک کے حالات آ رہے ہیں, فلاں ملک کے حالات آ رہے ہیں, مسلمانوں کے برے برے حالات اس کے سامنے آ رہے ہیں, لنچنگ ہو رہی ہیں, یہاں پر بچیوں کا مسئلہ ہو رہا ہے, بچوں کا مسئلہ ہو رہا ہے. اس طرح کے حالات رات دن وہ دیکھ رہا ہے, صبح شام دیکھ رہا ہے. اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے, اس کے دل کا سکون خراب ہو جاتا ہے. وہ ان کے حالات تو بدل نہیں پاتا, اپنے حالات بگاڑ لیتا ہے, اور اوور آل امت ڈی مورلائز ہو جاتی ہے. حالات بدلتے نہیں ہیں, لیکن چونکہ ان میسیجز کو دیکھتا ہے کچھ کر تو نہیں پاتا, اندر ہی اندر وہ دکھی ہو جاتا ہے, اور اس میں کچھ حل بھی نکالنے کی طاقت نہیں ہے. لیکن اس کا غصہ کہیں نہ کہیں بیوی پر نکلتا ہے, بچوں پر نکلتا ہے, کبھی جاب میں نکلتا ہے, کبھی راستے پہ آگے پیچھے گاڑی چوک میں
ٹریفک سگنل پر کسی سے جھگڑا ہو جاتا اس کی زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے، اس کا کام کاج ٹھیک نہیں ہو پاتا۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے اکثر انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیا حالات ہیں مسلمانوں کے، کب صحیح ہوگا، شاید نہیں ہوگا کبھی صحیح۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، اللہ کی رحمت سے مایوس تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کو ہی مانتے نہیں، اللہ کی قدرت کو جانتے نہیں، وہ مایوس ہو اللہ سے تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کو جانتا ہے، اللہ کی رحمت کو جانتا ہے، اللہ کے علم و حکمت کو جانتا ہے، اس کے بعد تو مایوس ہو رہا اللہ کی مدد سے، رحمت سے، تو تیرا مایوس ہونا الگ تعجب کی چیز ہے اور افسوس کی چیز ہے۔ سوشل میڈیا انسان کو مایوس کر دیتا ہے اللہ کی مدد سے، ایسا لگتا ہے اب صحیح نہیں ہوگا، کچھ بھی بگڑتے جا رہا سب۔ اس کے اندر ڈر پیدا کرتا ہے، انگزائٹی پیدا کرتا ہے، اس کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، نیندیں خراب کر دیتا ہے اس کی۔ بھئی کوئی آدمی پریشان اور حل کرے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پریشان ہو رہا ہے اور حل نہیں کر سکتا ہے، اور جتنے مسائل دوسرے زندگی کے ہیں وہ بھی خراب ہو رہے ہیں، یہ حل نہیں ہو رہا ہے لیکن باقی مسائل بھی خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک اور ماں باپ کے ساتھ احسان، اس پہ بھی فرق پڑ رہا ہے اس کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے اگریشن بڑھ رہا ہے اس کا، مایوسی بڑھ رہی ہے اس کی، سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کی وجہ سے حرص اور مقابلہ آرائی پیدا ہوتی ہے، دنیا کی لالچ، رات دن دنیا کے اچھے حالات لوگوں کے دیکھتا ہے، کھانے پینے اور یہ اور وہ، اس کو لگتا ہے اپنے پاس بھی ہونا چاہیے، میرے بچے بھی ایسی پکنک پہ جائیں، میرے پاس بھی ایسا گھر ہو، میرے پاس بھی ایسی گاڑی ہونا چاہیے۔ اس لالچ میں آ کے پھر بعض اوقات وہ حرام کی طرف بھی جاتا ہے، بیوی کو بھی دکھاتا ہے تو بھی بولتی ہے ذرا لو نا لون، اس نے بھی لیا نا، آپ کے بھائی نے، آپ ہی ایک نیک ہو، لو، اور بڑا لون اٹھا لیتا ہے، گھر اپنے پاس ہونا چاہیے، بڑا لون اٹھا لیتا ہے، اپنے کو بھی فیملی کے لیے جانے کے لیے ایک بڑی گاڑی ہونا چاہیے، کب تک بس میں سفر کریں گے، ٹرین میں سفر کریں گے، پھر لون پہ لیتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ حرام کا ارتکاب اپنی جگہ گناہ، اس کا وبال دنیا میں بھی آتا ہے۔ لون والا کوئی خوش نہیں ہے، لون والا خوش نہیں ہوتا ہے، کبھی لیتے وقت خوش ہوتا ہے وہ، لیکن دیتے وقت روتا رہتا ہے، روتا رہتا ہے۔ تو یہ انسان کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے اس کا ایک الگوریدم ہے، آپ اس پہ بولنا شروع کریں گے تو بہت لمبی بات ہے، کہ آپ یہاں بات کرو شوز، ہاں فیس بک آپ اوپن کرو گے شوز، اس کو کیسے معلوم ہے؟ علم غیب، پیارے تیرا سپیکر آن ہے، سری، الیکسا، تیرا سپیکر ہر وقت کیپچر کر رہا ہے تیری آواز کو، وہ تو اب معلوم پڑ رہا ہے جو وہاں پہ ہاں لال لائٹ آ رہی تب معلوم پڑ رہا ہے، گرین لائٹ آ رہی تب معلوم پڑ رہا ہے کہ ہاں آپ کو سنا جا رہا ہے، ورنہ پہلے سے سن رہے ہیں آپ کو پورا۔ دیکھیے وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا فیس بک کے بارے میں، ڈیٹا سیکیور نہیں ہے آپ کا، وہ ڈیٹا بیچا جاتا ہے کمپنیوں کو، کمپنیاں آپ کو برابر میسیجز بھیجتی ہیں، جوتا تو جوتا آتا آپ کو، گاڑی تو گاڑی، آپ کو آپ کے حساب سے کسٹمائز ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں۔ LIC، ہاں ابھی میں راستے میں دیکھا LIC، باپ کرکٹ کھیل رہا بوڑھا ہونے کے بعد پوتوں کے ساتھ میں، آپ ریٹائرمنٹ کے بعد خوشحال رہیں، آپ کو سارے ایڈورٹیزمنٹ آتے ہیں، آپ خود ایک پروڈکٹ ہو، آپ کو پروڈکٹ بیچا نہیں جا رہا ہے، آپ خود کمپنی کا ایک پروڈکٹ ہو، آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا جا رہا ہے، آپ اپنا وقت بیچ رہے، اپنی لائف بیچ رہے ہیں، آپ یو آر سیلنگ یور لائف، مل رہا کچھ بھی نہیں آپ کو، صرف یہ مل رہا آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، آپ کو پروگرام کیا جا رہا ہے، آپ کو خریدنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، پروڈکٹ بک رہے ہیں ان کے، اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑ رہا کہ آپ پہ خود ایک چیز کام کر رہی ہے، اور آپ چوہے کی طرح آپ بالکل اس لیبورٹری میں ہو، آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، آپ کا پورا ڈیٹا، آپ کے لائکس، آپ کا پورا پروفائل ان کے پاس، آپ کیا پسند کرتے کیا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اتنی بڑی مشینیں ان کے پاس ہیں کہ وہ اتنا سپیڈ میں کام کرتی ہیں، AI کے ذریعے سے
پورا ڈیٹا سائنس اور کیا نہیں ہے، ڈیٹا مائننگ سے لے کے ڈیٹا سب کر رہے ہیں، وہ آپ کا پورا پروفائل ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا ایڈورٹائزمنٹ بھیجنی چاہیے، کسٹمائز میسج آپ کو آ رہے ہیں، کسٹمائز ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں، کسٹمائزڈ ویڈیوز آپ کو آ رہے ہیں، آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے، تو آپ کے اندر ہرس پیدا ہو رہی ہے، آپ کے سامنے ایڈورٹائزمنٹ آ رہے ہیں، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، آپ کو نہیں چاہیے وہ بھی خرید رہے آپ، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے دوست نے خریدا ہے، میرے پاس بھی ہونا چاہیے، اپنا سٹیٹس مینٹین کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، لالچ سے بچو، پرلے درجے کی لالچ کو شح کہتے ہیں، جس میں بخل بھی مکس اپ ہو جاتا، شح سے بچو، لالچ سے بچو، ہرس سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے جتنے لوگ تھے نا ان کو ہرس نے، لالچ نے، شح نے برباد کر دیا۔ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بے وجہ چیزیں خریدتے ہیں امیزون سے، بے وجہ، صرف اس لیے کہ ان کے سامنے وہ ایڈورٹائزمنٹ آیا، ان کو اچھا لگ رہا ہے، کبھی نہ کبھی کام آئے گا، چاہے وہ جوتے ہوں، کپڑے ہوں یا گھر کی چیزیں ہوں، آپ کو پہنچا کے دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لے لو، اور آدمی خرید رہا ہے اس کو، تو یہ بھی ایک چیز ہے۔ نمبر 6، جھوٹ اور دھوکہ، جھوٹی تصویریں، ہے کالا لیکن فوٹو ایسا لگ رہا ہے جیسے موم کا، اتنا گورا کہ ان کے خاندان میں بھی کوئی اتنا گورا نہیں ہے، ایسا کیسا یہ پیڑ سے دور فروٹ کیسا مل رہا ہے، یہ جینیٹیکلی انجینئرڈ، پورا اس کو بیٹھ کے پوری محنت کر کے اس کو فوٹو شاپ کر رہا ہے، اور ایزیلی ہو رہا ہے، موبائل پہ خالی انگلی پھیرا ہو گورا ہو جاتا ہو، ایسا بھی ہوتا، ایسا بھی ہوتا بھائی پیارے، ہوتا ہے ایسا، جھوٹ۔ پیچھے بیک گراؤنڈ تاج محل کا ہے، کبھی گیا نہیں، جائیے بھی مت، قبر ہے وہ، مسجد نہیں ہے، اور تاج محل کے ساتھ فوٹو نکال رہا ہے، لیئر ہے وہ فوٹو شاپ کی، اور موبائل میں بھی اس طرح سے کرنے آتا ہے، لیئرڈ فوٹوز ڈال سکتے ہیں، یہ گیا نہیں ہے لیکن پیچھے تاج محل اور یہ آگے، پیچھے شملہ یہ آگے، کار دوسرے کی ہے، کوئی آیا تھا پڑوس میں، ارے اتنا اچھا موقع ہے، جلدی سے بی ایم ڈبلیو چل دیا، اور بچہ بھی جا کے فوٹو ابو کا نکال رہا ہے، تو ٹھہر کے اس کے اوپر فوٹو نکال رہا ہے۔ ایسے کئی لوگ تھے جو جھوٹے لوگ تھے، بعد میں معلوم پڑا کہ ان کا کچھ بھی نہیں تھا، جھوٹی گھڑیاں، جھوٹا پلین، جھوٹے سب جھوٹے فوٹو تھے، اس کی وجہ سے کئیوں کی زندگیاں خراب کی، بزنس کے اعتبار سے بھی اور لڑکیوں کے اعتبار سے بھی، جھوٹ، کہیں نہ کہیں کچھ حصہ ہماری زندگی میں اس کا آ جاتا ہے کہ ہم حقیقت سے ہٹ کے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹی زندگی جیتے ہم لوگ، فوٹو نکالنے کے کیا بولتے ہیں ہم لوگ، چیز، جن کو معلوم ہے وہاں سے ہیں، چیز کیوں بولتے ہیں؟ چیز بولنے سے اسمائل جیسا دکھتا ہوں، اسمائل سب کو بولتے زبردستی نقلی اسمائل کرتے فوٹو نکالتے وقت، حالانکہ پیٹ درد ہو رہا ہے لیکن اسمائل کرے گا، جھوٹی زندگی، جس سے نفرتیں اس کے بھی گلے مل کے یوں فوٹو نکال رہا ہے، جھوٹ، دل میں نفرتوں کے پہاڑ ہیں لیکن جھوٹے فوٹوز، پوری جھوٹی زندگی جی رہے ہم لوگ، جھوٹ کو اپنی حقیقت بنا کے پیش کر رہے ہیں، کیا اثر ہوتا ہے سائیکالوجی پر اس کا بتائیے؟ اچھا اثر ہوتا ہے، پھر آدمی ڈبل زندگی جیتا ہے، سپلٹ پرسنالٹی ہو جاتا ہو، باہر کچھ ہے اندر کچھ ہے، گھر میں کچھ ہے باہر کچھ ہے، لوگوں میں کچھ ہے تنہائی میں کچھ ہے، سیٹسفائیڈ نہیں ہوں کسی بھی چیز سے، میں کون ہوں، کنفیوژن میں پیدا پڑ جاتا آدمی کہ میں کون ہوں، میں ہوں کیا آج کل، یہاں الگ ہوں، وہاں الگ ہوں، وہاں الگ ہوں، میڈیا پہ میں الگ ہوں اور میں حقیقت میں الگ ہوں، جھوٹی زندگی، یہ زندگی ہم جینا چاہتے ہیں؟ آدمی صحابہ دیکھیے جو ہیں وہ ہیں، عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا سب کو یاد ہے، گھر میں بیٹھ کے مشورہ کر رہے تھے، کوئی مسلمانوں کے خلیفہ عمر ثانی کہا جاتا ان کو، کوئی بڑا آدمی حکومت کا آ کے ان سے مشورہ کر رہا تھا، چراغ بجھ گیا، چراغ بجھ گیا، یہ اٹھنے لگے تو آپ بیٹھو،
باہر سے آدمی کوئی آ جائے گا، خادم آ کے کرے گا، لیکن یہ انہوں نے سنا نہیں، چپ اٹھے، جا کے چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے اور کہا چراغ جلانے سے پہلے بھی میں عمر ابن عبدالعزیز تھا اور ابھی بھی میں عمر ابن عبدالعزیز ہوں، کیا فرق پڑتا اس سے؟ میں ہوں. چھوٹا کام سمجھ رہے اس کو، چھوٹا کام کرنے سے میں چھوٹا ہو جاؤں گا؟ ان لوگوں کی کوالٹی آپ دیکھیے کیا تھی کہ وہ بڑے کام سے اپنے کو بڑا نہیں مان لیتے تھے اور چھوٹے کام سے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں مانتے تھے. میں جو ہوں اللہ کے سامنے میں ہوں، یہ میرا ظاہر ہے، یہ میرا باطن ہے، بس ایسا ہوں میں. مجھ کو بناوٹ کر کے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ منافقین کا طریقہ ہے، ظاہر میں کچھ باطن میں کچھ. مجھ کو جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے، جو ہم ہیں وہ ہیں. یہ جو سادگی تھی صحابہ میں، سلف میں، یہ بہت بڑی چیز تھی، یہ کیریکٹر کی پختگی ہے. لیکن نقلی زندگی جب آدمی جیتا ہے تو چھوٹا بن جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے. یہ دیمک ہے اندر کا، فیک لائف، جھوٹی زندگی، یہ دیمک ہے، اس سے بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، وہ چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر ان کی تعریف ہو. تقویٰ نہیں ہے لیکن روتے ہوئے فوٹو نکال کے لوگوں میں آئے کہ میں متقی ہوں، اللہ سے ڈرنے والا. میں دیندار نہیں ہوں لیکن اللہ لوگوں کے سامنے دیندار بن کے پیش ہوں. میں سخی نہیں ہوں لیکن سخی بن کے پیش ہوں. میں مالدار نہیں ہوں لیکن مالدار بن کے پیش ہوں. تو جو میں نہیں ہوں اس پر میری تعریف ہو. یہ منافقین کی صفت ہے، مسلمانوں کی نہیں. اس زمانے میں وہ لوگ وہی کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ان کو ایمان والا دیندار مانا جائے، متقی پرہیزگار مانا جائے، جبکہ اندر سے نہیں تھے. یہ جو چیز ہے یہ کون پیدا کر رہا ہمارے اندر؟ سوشل میڈیا. ہم اچھے دکھنا چاہیے، بنے نہیں تو بھی چلتا. بننے کی محنت کون؟ جب دکھنے سے اپنے کو لائکس مل رہے تو بن کے کیوں لائک؟ وہ جو چیز تھی، اور یہ اس نے لکھا ہے، یعنی جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے یہ بات لکھی ہے، کیل نیوپورٹ اور جو بھی اس طرح کے غیر مسلم لوگ ہیں وہ ریئلائز کر رہے ہیں، ہم لوگ نہیں. اس نے کہا کہ پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک آدمی بہت محنت کر کے کچھ اچیو کرتا تھا اور اس کے بعد اس کو کامیابی ملتی تھی. سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنی محنت بیچ میں سے نکل گئی. تم بس نقلی چیز پیش کر دو اپنے آپ کو بنا کے ویسا، تم کو لائکس ملنا شروع ہو جائیں گے، تم کو وہ چیز ملے گی. ڈوپامین ایفیکٹ جس کو بولتے ہیں. تم کو وہ خوشی مل جائے گی کچھ نہیں کر کے بھی، بس کرتا ہوا دکھ جاؤ، چاہے وہ ایڈیٹنگ سے ہو، چاہے وہ کچھ نقلی کام کر کے ہو، ایکٹنگ سے ہو یا ایڈیٹنگ سے ہو، دونوں چیزیں تم کو لائکس مل جائیں گے. تو بیچ سے محنت کا اور واقعی صحیح بننے کا جو مرحلہ تھا وہ ختم ہو گیا سوشل میڈیا کی وجہ سے. اب صحیح دکھو کام ہو جاتا، صحیح بنو مت. صحیح بننے کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دکھیں گے کافی ہے. تھوڑی دیر کے لیے دکھ جاؤ بس ختم، بعد میں واپس جیسے کہ تیسے. فوٹو تو ہمیشہ اسٹیٹک رہے گا نا. فوٹو میں تم دینداری بن کے رہو گے، اس کے پاس یادیں تمہاری دینداری کی ہوں گی لیکن تم ہو نہیں دیندار. میموریز میں تم کیسے ہوں گے؟ دیندار، اچھے، مالدار، نیک، ہائیلی انٹلیکچوئل. جس کو اپنا نام لکھنا نہیں آتا انگوٹھا، لیکن وہ بھی ٹیبل پہ بیٹھا ہوا کمپنی کے پین لے کے بیٹھا ہوا ایسے فوٹو نکالتا ہے، فیس بک پہ اس کا فوٹو ایسا ہے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. تو یہ بھی ایک نقصان ہے. مزید اولویات میں تسویف، پرائرٹائزیشن میں گڑبڑ. زندگی میں عبادات، توحید، اللہ کا حق، گھر والوں کا حق، بچوں کا حق، جو پرائرٹیز ہماری ہیں اس کی بجائے ہم اس میں لگے ہوئے ہیں. ہماری زندگی میں پرائرٹی کیا ہے؟ یہی ہے، صبح سے شام تک ہم وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن جو ذمہ داریاں ہماری ہیں، بچوں کی تربیت، بیوی کے ساتھ حسن سلوک، ماں باپ کی خدمت، پاس پڑوسیوں کا خیال رکھنا، رشتہ داروں سے جا کے ملنا، بیمار کی عیادت کرنا اور اس طرح کی چیز. کوئی مر گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم. اللہ جنت الفردوس نصیب کرے، ختم ہو گیا ہمارا. لیکن جانا، شریک ہونا، ملنا، تسلی دینا، اب سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ہے. سبسٹیٹیوٹ ہمارے پاس ہے کیونکہ ہمارا وقت کہیں اور جاتا ہے. تو زندگی میں جو کرنے کے کام ہیں وہ چھوڑ کے ہم صرف
سطحی کاموں میں لگ جاتے ہیں، سپرفیشل ریلیجس یا اخلاقی زندگی جینے والے بن جاتے ہیں، سطحی زندگی جیتے ہیں، واقعی زندگی نہیں جی پاتے. اور کرنے کے کام جو ہمارے ہیں، جو واقعی ہم کو کرنا چاہیے، اس میں ہم کیا سوچتے ہیں؟ آگے کریں گے، آگے کریں گے. آپ بیٹھے ہوئے ہو، آپ کا باپ پانی مانگ رہا ہے، ذرا ٹھہرو نا، کیا ایک میسج ٹائپ کر رہا ہوں، سینڈ کر رہا ہوں، ذرا ارجنٹ ہے. اور وہ کھانس کے کھانسی بھی ختم ہو گئی، کھانسی ختم ہو گئی. اب جا کے پانی دے کے کیا مطلب ہے؟ اب جا کے کیا مطلب ہے؟ تیرا میسج اب ٹائپ اپ کر کے سب سینڈ بینڈ کیا، اور اب آگ ہاں بولو کیا؟ کچھ نہیں، کچھ نہیں. پرائرٹیز تیری کیا ہے؟ وہی پرائرٹیز ہے. نماز کے بعد سلام پھیرتے ہی پہلے کیا؟ اذکار، یہ وہ، کچھ نہیں. سب سے پہلے موبائل، نیا کچھ میسج آیا کیا؟ ٹوائلٹ سے باہر نکلتے ہی پہلے واٹس ایپ، فیس بک. انسانی زندگی میں یہ سب سے بڑی پرائرٹی بن گیا، اور باقی نمبر 2 پر چلا گیا ہے. اسٹوڈنٹس کو آپ دیکھیے، پڑھائی کا دور ہے، ماں باپ جوتیاں گھس گئی باپ کی، تلوے سے نیچے سے پھٹا ہوا ہے، وہی سلوا کر پہنتا ہے. کیوں؟ میرا بیٹا پڑھ لکھ کے کچھ بنے گا، راحت دے گا. لیکن بیٹے کی پرائرٹی تھی کہ وہ دیندار بنے، اور دنیا میں جو خرچ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر اس کو پڑھ لکھ کے کچھ بنے، ماں باپ کا خواب سچا کرے. لیکن وہ پڑھائی نہیں کر رہا، وہ رات دن اسی پہ بیٹھا ہوا ہے، رات دن اسی پہ بیٹھا ہوا ہے. تو ہم اپنی پرائرٹیز کے بارے میں فیل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے سارے اوقات یہ کھا جاتا ہے. امپورٹنٹ چیزوں میں بھی یہ آ جا رہا ہے، وہ نمبر 2 ہو جا رہا ہے، یہ نمبر 1 ہو جا رہا ہے. چاہے وہ خاندانی زندگی ہو، چاہے وہ دینی زندگی ہو، چاہے وہ ہمارا کریئر ہو، چاہے ایجوکیشن ہو. ایئرپورٹس پہ بھی آپ جائیں، لوگ لگے ہوئے اس کے اندر ہی. گورنمنٹ کے جو بھی جگہیں ہوتی جہاں کام کرانا ہوتا ہے، وہ آرام سے بیٹھا ہوا، لوگ لائن لگی ہوئی ہے، اور وہ وہاں پہ اپنے واٹس ایپ میں مسکرا رہا ہو میسج بھیج کے. یہ حال چلا ہوا ہے کہ جو اس کا کام ہے وہ چھوڑ کے وہ دوسرے کام میں لگا ہوا ہے، جو غیر ضروری ہے، غیر ضروری ہے. جو اس کا مسئول ہے، وہ ذمہ داری اس کی ہے، وہ ذمہ داری پوری نہیں کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اسی طرح سے عدم ارتکاز، فوکس نہیں ہے. آج ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی، اور ہمارا کیا، بچوں کا حال یہ ہو گیا ہے، اور اس کی وجہ سے کئی بیماری، ADHD اور اس طرح کی کئی چیزیں، پرابلمس پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک آدمی ایک چیز پر زیادہ دیر تک دھیان نہیں دے سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھیکا ہو جا رہا، نیا چاہیے. اور وہ آپ کو فیس بک میں مل جاتا، وہ آپ کو یوٹیوب میں مل جاتا. ایک ویڈیو کے بعد پسند نہیں آیا، چھوڑ دو، دوسرا نہیں، تیسرا. اویلیبلٹی ہے اس کی، فیس بک میں اویلیبلٹی ہے، نیا 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 نیا. اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے؟ کسی ایک چیز پر ٹک کے کام کرنا نہیں کر سکتا ہے. پلس آپ کام کرنے کو بیٹھے بھی اگر، نوٹیفیکیشن آپ کو آ گیا، اب آپ نہیں کام کر رہا ہوں میں، ارے دیکھ تو لے، ابھی فی الوقت بہت ضروری کام ہے. نہیں دیکھ، بہت ضروری میسج ہو سکتا ہے، امپورٹنٹ میسج ہو سکتا ہے، 1 منٹ لگے گا، اس میں کیا جاتا. اندر جنگ چل رہی ہے اس کی، کاہے کا کانسنٹریٹ کرے گا؟ ہاں، نہ پڑھائی پہ کر رہا، نہ کسی اور چیز پر، نہ تلاوت پر، نہ عبادت پر، کسی میں کانسنٹریشن نہیں. فوکس جس کو آپ کہتے ہیں، یہ بنیادی صلاحیت ہے کامیابی کے لیے. بنیادی چیز، کسی چیز پر آپ اگر ارتکاز جس کو آپ کہتے ہیں، فوکس کرنا، دھیان دے کے اس پر کام کرنا. نماز میں بھی فوکس چاہیے، نماز میں دھیان دینا چاہیے آدمی کو. لیکن ہمارا عبادات ہو یا ہمارا پڑھائی ہو یا ہمارا کام ہو، ہم فوکس نہیں کر پا رہے. اس وجہ سے پروڈکٹیوٹی جس کو آپ کہتے ہیں، ایفیشنسی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ خراب ہو رہی ہے. اچھے سے کام نہیں کر پا رہے، ہم کسی طرح سے چپکانے والا کام کر رہے ہیں، صحیح ڈھنگ سے کام نہیں ہو پا رہا ہم سے. اور یہ ذہنی خلل ہے. بلکہ آدمی بات سن رہا ہے، بھی بات بول رہی ہے، ماں باپ بات کر رہے ہیں، کرتے 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 اس کا ذہن ایک جگہ ٹک ہی نہیں پا رہا.
کیونکہ عادت ہی نہیں ہے ایک جگہ ٹکے رہنے کی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک دوسرا چیز اس کو چاہیے، چینج چاہیے. چینج از دا پرماننٹ تھنگ، موسٹ پرماننٹ تھنگ. چینج چاہیے اس کو، چینج. ذرا سا لگاتار ہو جائیں وہ دھیان نہیں دے سکتا ہے. بچوں کو دے کے بٹھا رہے ہیں موبائل فون، ماں دے رہی ہے اس کو، کیا بہت ستاتا، کام کرنے نہیں دیتا، دے دیا، لے، بیٹھا 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 بیٹھا. بچوں کا 6 سال تک برین ڈیولپمنٹ ہوتا ہے اور لینگویج کا ایک پارٹ ہوتا ہے دماغ میں. اتنا وقت نہیں ہونا بہت باتیں بولنے کے لیے، اس لیے پہلے ہی بول دیا تھا میں، اس لیے جرم نہ ہو میرا، ہاں گناہ گار نہ ہو آپ کے نزدیک. اتنا ہے مواد. بچوں کا دماغ میں ایک حصہ ہوتا ہے جو شروع کے دور میں ہوتا ہے اور اس میں ڈیولپمنٹ ہوتا ہے لینگویج ڈیولپمنٹ. دھیرے 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 حصہ وہ ختم ہو جاتا، کمزور پڑ جاتا. بعد میں زبان سیکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن بچہ بچپن میں بغیر ڈکشنری کے آپ کی زبان سیکھ لیا، بغیر گرامر کے، بغیر ڈکشنری کے، بغیر مدر لینگویج کے. کوئی بھائی بیسک آپ کو کچھ چیز اوپر سے لینا ہے تو سیڑھی تو چاہیے نا، بغیر سیڑھی کے وہ لے لیتا آپ سے زبان. کتنا عجیب ہے کہ آپ کو اگر عربی سیکھنی ہے تو انگلش میں سیکھتے نا، اردو میں سیکھتے. آپ کوئی ایک لینگویج تو ہونا چاہیے اگلے لینگویج سیکھنے کے لیے. بچے کے پاس کوئی لینگویج نہیں ہے لیکن پھر وہ ایک لینگویج سیکھ لیتا ہے. کیسا سیکھتا ہے؟ اور نہ اسکول گیا، نہ کچھ گرامر کا کورس کیا، نہ ووکیبلری، نہ ڈکشنری، سنتے سنتے سیکھ لیتا. بعد میں آپ سیکھتے مشکل پڑتا ہے. کیوں؟ آپ کے ذہن میں وہ حصہ کمزور ہو جاتا. موبائل فون کی وجہ سے برین کے کچھ حصے ڈیولپ ہونے سے رہ جاتے ہیں. چھوٹے بچوں کو جب آپ دیتے ان کے وہی حصے ڈیولپ ہوتے جو وہ میڈیا میں، میڈیا کنزمپشن، کریٹیوٹی ختم ہو جاتی ان کی. وہ صرف ڈیٹا کنزیوم کرنے کے لائق رہ جاتا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا ہے. ہمارے گھر میں ایک بھی بچہ موبائل فون استعمال نہیں کرتا ہے، الحمدللہ، بالکل نہیں، تھوڑا بھی نہیں. غلطی سے لے بھی لیا ہم لوگ موبائل فون تو لوگ بولتے بچوں کے لیے نہیں ہے، فوراً رکھ دیتے. کوئی بھی گھر کا بڑا صرف ایک جملہ بولے موبائل فون بچوں کو، وہ فوراً کیا بولتے ہیں؟ جملہ کمپلیٹ کرتے، فل ان دا بلینکس، کمپلیٹ دا ریسٹ آف دا سینٹینس. کیا بولتے ہو؟ بچوں کے لیے نہیں ہے، نہیں یوز کرتے. اس سے ان کی کریٹیوٹی بڑھتی ہے. لیکن ہماری مائیں کیا کر رہی ہیں، ہمارے گھر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لے، جان چھوٹی. جان چھوٹی نہیں، بڑی مصیبت آنے والی ہے. آپ نے چھوٹی مصیبت سے طوفان کو دعوت دی ہے. ایسے بچے جو بالکل دیوانے جیسے ہو جا رہے ہیں موبائل مسلسل استعمال کر کے، ان کے ہاتھ سے موبائل فون چھین لو تو بھی وہ ایسا کر رہے ہیں. آپ نے کتنے ویڈیوز دیکھے ہوں گے. کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ان کا ذہن ایک دم خراب ہو گیا، ڈیولپمنٹ ہی اس کی چلی گئی. شروع کے کچھ سال بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ وہ بچے کو موبائل فون دے دو وہ اس کے سال برباد ہو جائیں گے. اور آپ ایک بچے کو موبائل فون دے دیے، وہ عادی ہو گیا، آپ اس سے چھڑا کے بتا دو. چھڑا سکتے؟ اتنا مشکل. خودکشی کر لیے بچوں نے، خودکشی کر لیے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہم دیکھیں ایسے کیسز دواخانے میں آئے، خودکشی کیا بچہ. کیوں؟ باپ نے اس سے موبائل فون چھین لیا، ہر وقت اس میں پڑا رہتا ہے، تو جا کے سیدھا لٹکا لیا اپنے آپ کو، مر گیا. موبائل فون نہیں دینے کی وجہ سے ماں کا مرڈر کیا. کیس آیا تھا، نیوز پیپر میں آیا تھا. استعمال کرنے نہیں دیتی تھی ماں موبائل فون، باپ گیا سفر میں تو مار ڈالا ماں کو. کتنے کیسز. تو یہ جو مسئلہ ہے کہ ذہن خراب ہو جا رہا ہے، ایڈکشن پیدا ہو جا رہا ہے، یہ بھی ایک چیز ہے. صرف یہ نہیں کہ کانسنٹریشن نہیں ہو پا رہا ہے، نوٹیفیکیشن کی وجہ سے ہو یا اس کی ارج کی وجہ سے. ہوتا کیا ہے، آپ جب موبائل فون یوز کرتے ہو تو آپ کو ایک عادت ہوتی ہے، برین جو ہے اس میں ایک حصہ ہوتا ہے جو پلیجر آپ کو دیتا ہے. جب بھی آپ کچھ نیا دیکھتے ہو ویڈیو، آپ کو اس کے نئے پن کی وجہ سے ایک لذت ملتی ہے. ویسی جیسے لاٹری کھیلنے والے کو اس کی لاٹری لگتی ہے تو لذت ملتی ہے. یہ ایگزامپل دیا ہے لوگوں نے. اس کے وہی حصے اجاگر ہوتے ہیں جو لاٹری جیتنے والے کے ہوتے ہیں جب موبائل فون آدمی استعمال کرتا ہے. ڈرگ ایڈکٹ کو جیسے طلب ہوتی ہے
4 حصے بتا رہے ہیں اس کے، کیو کریونگ، اور پھر اس کے بعد وہ اس کو استعمال جب کرتا ہے، ریاکشن، اور اس کے بعد میں اس کو سیٹسفیکشن جو ملتا ہے. تو 4 حصے ہوتے ہیں کہ اس کو کلک ہوتا ہے، ایک ویڈیو سامنے آتا ہے، اندر سے طلب جاگتی ہے، پھر وہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو سیٹسفیکشن ملتا ہے، تو پھر اس کے بعد واپس سے اس کو دہرانے کی کیپیسٹی پیدا ہو جاتی ہے. یہی لذت اگر چاہیے تو یہی کرنا پڑے گا. پھر آگے جب بھی ویسا کچھ آتا ہے سامنے، فوراً وہ چاہتا ہے کہ دیکھ 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 دیکھ، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کو وہ لذت چاہیے. ڈوپامین ایفیکٹ بولتے ہیں اس کو. برین میں ایک حصہ ہوتا ہے جس سے وہ لذت اس کو محسوس ہوتی ہے. تو ریپیٹ کرو، یہ آدمی ایڈکٹ ہو جاتا ہے اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. آپ تصور کر سکتے اس ہفتے میں بغیر موبائل فون کے رہوں گا، آدمی ایک دم ایسا لگتا کہ کچھ چھن جائے گا. بیوی 1 ہفتے کے لیے میں کے جا رہی ہے، کچھ ہوتا؟ الحمدللہ. سوچیے 1 ہفتے کے لیے موبائل نہیں ہے، امیجنیشن کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے. 1 ہفتہ ایسا گزاریں گے کہ موبائل فون نہیں کر سکتے. ایسا کیوں نہیں؟ کہیں نہ کہیں ہم بھی اس کے عادی ہو چکے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ کیا ہوگا بتائیے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. 50 سال پہلے کیا تھا موبائل فون. سب مر جاتے تھے کیا؟ سب مر جاتے تھے، سب پاگل ہو جاتے تھے، سب کو ایک دم نقصان، بزنس ختم ہو جاتے تھے، سیلاب آ جاتا تھا، کچھ تو ہوتا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کی وجہ سے ایک ڈر پیدا ہو گیا ہے، فومو، فیئر آف مسنگ آؤٹ، کہ میں ٹچ میں نہیں رہوں گا. یہ ڈر آپ کو کیوں؟ میں ٹچ میں نہیں رہوں گا. اچھا، گھر والوں کے ساتھ آپ نہیں بیٹھ رہے، جاب پہ جا رہے، آ رہے، کھا رہے پی رہے، سو جا رہے. بچہ اسکول جاتا، آپ جب اٹھتے وہ اسکول کو چلا جاتا، اور جب آپ آتے وہ سو چکا ہوتا ہے، کئی دنوں سے ملے نہیں. آپ کو وہ ڈر نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو مس کر رہا ہوں، ان کے ساتھ کنیکشن مس کر رہا ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ کنیکشن مس کر رہا ہوں، مل رہا نہیں میں اس سے. وہ ڈر نہیں ہے آپ کو. لیکن آپ کو سوشل لائف میں آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤں گا، کیا چل رہا معلوم نہیں پڑے گا. وہ انگزائٹی آپ کے اندر پیدا ہو رہی. یہ ایک مرض الگ، میں مکس کر کے بول دے رہا ہوں آپ سب، ٹائم کم اس لیے. انگزائٹی، بے چینی، ہر وقت آدمی بے چین ہے، بغیر موبائل کے بے چین ہے. آپ کسی دن جاب پہ چلے گئے اور موبائل آپ کے گھر پہ رہ گیا، آپ دیکھیے سکون سے رہ سکتے آپ؟ الحمدللہ موبائل نہیں، آج چلو کام کریں گے. آج ہے معلوم نہیں گھر پہ کتنے دوست کے فون سے فون کرے گا گھر پہ، موبائل فون گھر پہ رہ گیا ہے. میسج دیکھو کوئی امپورٹنٹ آیا تو میرے کو انفارم کرو، یہ نمبر ہے آفس کا. یہ حال ہے ہمارا. نہیں رہ سکتے ہم لوگ، بے چین ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس موبائل فون نہ ہو. اگر غلطی سے یہ جیب کی جگہ یہ جیب میں رکھ دیا اور ادھر چیک کیا نہیں ملا موبائل، کیسا ہوتا؟ سرجری کی نوبت تو نہیں آتی. اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. ڈر، انگزائٹی، فکر آدمی میں پیدا ہونا، یہ ایڈکشن ہے. ہمارے اندر ایڈکشن پیدا ہو رہی. بے حیائی، بچیوں کی شرم و حیا ختم ہو جا رہی اس کی وجہ سے. ٹک ٹاک ویڈیوز بنانا، گانا، ناچنا اس کے اوپر، مہندی کے فوٹو ڈالنا، شادی کے شوہر کے ساتھ میں ہاتھ ڈال کے فوٹو نکالنا اور اس کو ڈالنا، میموریز ہیں یہ. ٹائم لائن میں آ جائے گا یہ. سہیلیوں کے ساتھ پکنک پہ جا رہے ہیں اور گھر میں پردے والی ہے، لیکن وہاں پر کیا ہے؟ آدھا گھٹنے تک پانی میں ہے اور پورا اوپر کیا ہے؟ ٹی شرٹس پہنے ہوئے ہیں. ساروں کے ساتھ میں یہ بھی بچی ہے. اس کی ادھر زندگی الگ ہے، ادھر الگ ہے. شرم و حیا ختم ہو جا رہی، احساس ختم ہو جا رہا ہے. یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ انسان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الحیاء والایمان قرنا جمیعا. حیا اور ایمان کی جوڑی ہے، حیا اور ایمان کی جوڑی ہے. فاذا رفع احدهما رفع الاخر. ایک اٹھا لیا گیا تو دوسرا بھی اٹھا لیا جاتا. اگر حیا چلی گئی تو کیا جاتا؟ کہیں نہ کہیں ایمان خراب ہو رہا ہے.
حیا کے کم ہونے کی وجہ سے. اور حیا کیوں خراب ہو رہی انسان کی؟ بچوں کی حیا کیوں خراب ہو رہی ہے؟ ہاں فوٹو نکال رہا سگریٹ لے کے ایسا، باہر جا کے دوستوں کے ساتھ وہ سب کچھ کر رہا ہے جو دوسرے بے حیا لڑکے کرتے ہیں. کیوں؟ آئی بلانگ ٹو یو، میں بھی تمہارا ایک حصہ ہوں، میرے کو بھی لونا ٹیم میں. اس کی وجہ سے وہ ان جیسا بن رہا ہے، گدھوں میں گدھا یہ بھی بن جا رہا، جبکہ اچھے گھر کا ہے، لیکن ان میں رہنے کی وجہ سے ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو اس کا فوٹو بھی ان کے ساتھ آ رہا ہے اور وہ بھی ساری خرافات کر رہا جو نہیں کرنا چاہیے. شرم و حیا ختم ہو جا رہی. کوئی بولے کیا ہے ایسا کیا چلتا سب کرتے میں نہیں کرا تو کیا غلط ہے کیا؟ احساس ختم ہو جا رہا ہے، شرم و حیا ختم ہو جا رہی ہے. یہ سارے نقصانات ہم کو ہو رہے ہیں. اور آخری چیز اس میں بے حسی. آخر میں کچھ چیزیں میں علاج کی بھی بتاؤں گا، ٹائم تھوڑا سا کم ہے، لیکن بے حسی بیماریاں کیا کیا ہیں؟ کم سے کم بیماریاں ہم کو ریئلائز تو ہو کہ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ. بے حسی. اگر کوئی ڈوب رہا ہے پانی میں اور وہ چلا رہا ہے بچاؤ، تو بچانے کے لیے کوئی نہیں جائے گا، لیکن ویڈیو ضرور نکالیں گے اس کا. اگر کوئی پٹری پر گرا ہوا ہے اور پانی مانگ رہا ہے، پانی اس کو کوئی لا کے نہیں دے گا، لیکن ویڈیو پوری بھیڑ ہر ایک آدمی اپنا ویڈیو نکال کے اس کا ویڈیو نکالے گا. خود بنگلور میں ایسا کیس ہوا تھا کہ نوجوان ایکسیڈنٹ ہوا اور آدھا گھنٹہ پانی مانگتا رہا، کسی نے اس کو نہ ایمبولینس بلایا، نہ پولیس کو فون کیا، نہ اس کو پانی دیا، اور وہ مسلم لڑکا تھا. اس کا بھائی جب آیا تو اس کی موت ہو گئی. اس نے کہا کاش کہ کوئی نہ کوئی بتاتا، اس سے فون لے کر کوئی تو فون کر لیتا گھر کو، یا کم سے کم پولیس کو یا ایمبولینس کو بلا لیتے، وہ پیاسا تو نہیں مرتا. یہ حال لوگوں کا ہو گیا ہے کہ میرے ویڈیو کو لوگ لائک کریں اور ایسا ویڈیو میں لوگوں میں بھیجوں جو ایک دم عجیب ہو، ویورشپ مجھ کو مل جائے، سبسکرپشن مجھ کو مل جائے. عجوبہ میرے پاس ایسا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے. سب سے پہلا اس کو رپورٹ کرنے والا، سب سے پہلا اس کو پوسٹ کرنے والا میں ہوں. کچھ تو میرے چاہنے والے بنے، میری جو ہے فالوورشپ بڑھے. اس کے لیے آدمی کیا کر رہا ہے؟ ویڈیوز کا نکال رہا ہے، لیکن کوئی اس کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حال آج یہ کیا ہے؟ یعنی انسان اپنی انسانیت بھی کھو دے رہا، اس کے اندر رحم کے جذبات اپنے فائدے سے نیچے دب کے مر جا رہے ہیں. اس کے دل سے رحم نکل رہا ہے، وہ مشین بن جا رہا ہے. وہ مجھ کو پسند کرو کی وجہ سے یہ سب چیزیں جو انسانیت کے تقاضے ہیں، اسلام تو ہے ہی ہیں، غیر مسلم کے اندر بھی چیز رہتی. انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے. جانوروں میں اللہ نے رحمت رکھی بھائی. جانور بھی اپنے بچے کو دبوچتا نہیں، اپنے بچے کو کچلتا نہیں ہے. جانور میں بھی کچھ درجہ رحمت ہوتی ہے. لیکن آج انسان کا حال کیا ہو گیا کہ وہ صرف سوشل میڈیا میں اس کا کچھ مقام بنے، اس کی وجہ سے وہ زندگیوں کے ایسے برے حالات جہاں مدد کی ضرورت ہے، مدد کو اگنور کرتے ہوئے وہ اس کو یوٹیلائز کرتا ہے. ایک مصیبت زدہ کی مصیبت بیچ کے وہ لائکس کما رہا ہے. ایک پریشان حال کی پریشانی میں اس کے کام آنے کی بجائے اس کو اپنا بزنس بنا رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے مجھ کو فالوورز ملیں گے، لائکس ملیں گے. یہ کیسا انسان ہے؟ یہ جانور بھی نہیں ہوتا ایسا. ٹیکنالوجی مشینی دنیا میں جیتے جیتے ہم لوگ دھیرے دھیرے ہم خود بھی مشین بنتے چلے جا رہے ہیں. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام میں تو یہ کہ آدمی جنگل بیابان میں تھا، پیاس لگی، کنویں میں اترا، پانی پیا، اوپر آیا، دیکھا باہر ایک کتا ہانپ رہا ہے. اس نے کیا سوچا؟ حدیث میں جملہ ہے اس کا کہ اس کو بھی وہی تکلیف ہو رہی جو تھوڑی دیر پہلے مجھ کو ہو رہی تھی. اس نے کتے کو اپنے اوپر قیاس کیا کہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی، اس کو بھی تو ہو رہی، کہ پیاس مجھے معلوم ہے تو اس کو بھی تو پیاس لگی ہے. وہ اس کتے کی وجہ سے واپس کنویں میں اترا اور موزوں میں پانی لیا، چمڑے کے دانت میں پکڑ کے اوپر آیا کتے کے لیے، اور اس کتے کو اپنے موزے میں پانی پلایا کیونکہ پیاسا کتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی، جانور پہ رحم کیا اس نے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول جانوروں پہ احسان کر کے بھی ہم کو ثواب ملے گا؟ آپ نے کہا ہاں، ہر تر جگر رکھنے والے ہر جاندار پہ تم کو ثواب ملے گا۔ ہمارا اسلام تو یہ سکھاتا ہم کو، انسان تو انسان، اجنبی کتا بھی ہو اس کو بھی اگر تکلیف ہے اس کی تکلیف میں اس کے کام آؤ۔ آج حالات کیا ہو رہے ہیں؟ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے آدمی، آج انسان کی بھی قدر نہیں رہی، وہ بھی ایک ہمارے لیے پروڈکٹ بن گیا اپنی مارکیٹنگ کے لیے، اپنے چینل کی، اپنے پیج کی، اپنے جو بھی اس کے لیے ہے، گوگل ہو یا فیس بک ہو یا جو بھی ہو، اس کی ترقی کے لیے وہ پروڈکٹ بن گیا۔ یہ ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے، اس سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ یہ سارے ذہنی بیماریاں ہیں جو اس کے نتیجے میں پیدا ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا کے نتیجے میں۔ اگر صحیح دائرے میں اس کو استعمال نہ کیا جائے، اس کے ہم غلام بن جائیں، برباد ہو جائیں گے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ موٹا موٹا کچھ چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیں۔ نمبر 1، وقت ضائع کرنے سے بچیں، اپنے وقت کی ایک حد رکھیں، اتنا استعمال کروں گا بس۔ ایسے اپلیکیشنز بھی آتے ہیں، لیکن آپ خود طے کرو کہ میں اتنا استعمال کروں گا، دن میں ایک بار، شام میں، صبح میں، دوپہر میں، یا فلاں وقت میں، بس۔ اس کے بعد نہیں۔ دنیا رکتی نہیں تیرے لیے، تو چلا جائے گا تو بھی رکے گی نہیں، یاد رکھ اس کو۔ دنیا کسی کے لیے رکتی نہیں، بادشاہ چلے گئے، انبیاء چلے گئے، دنیا رکتی نہیں ہے کسی کے لیے۔ تیرے تھوڑا سا نہ دیکھنے سے دنیا کچھ ہو نہیں جائے گا۔ تو اپنے اوقات محدود رکھیں، خصوصاً یوٹیوب، فیس بک اور اس طرح کے جو چینل ہیں جو صرف انٹرٹینمنٹ کے کام آتے ہیں، واقعی اس میں کمیونیکیشن نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے ایک وقت مقرر کیجئے بس، اس کے علاوہ نہیں۔ 2، اجنبیات کے ساتھ خلوت میں نہیں۔ ہاں، فیس بک پہ 4 مرد دوست ہیں اور 40 عورتیں ہیں، کیا ان کو دعوت دے رہا میں؟ اللہ کے بندے اور ہیں عورتیں دعوت دینے کے لیے ان کو، تو گھر میں دعوت دے پہلے اپنے، بڑا آیا دایا دعوت دینے والا، دعوت دیتے دیتے ہاں، ادھر سے گلدستے ادھر سے گلدستے، ادھر سے دل ادھر سے دل، آتے آتے ہاں دل کئی جگہ بڑھ جاتا ہے اس کا۔ نہیں، اجنبیات کے ساتھ خلوت سے بچے، اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں تاکہ وہ بے حیائی کا شکار نہ ہو۔ نمبر 3، آپسی اختلافات کو سوشل میڈیا پر اچھالنے سے بچیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، علمی سطح پر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے، اور ایک ہی منہج کے لوگ بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف ایسی پوسٹ ڈالتے ہیں کہ پھر ایک بات بڑھتے 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 جنگ کی صورت اختیار کر لیتی، ورلڈ وار۔ پھر یہاں سے کچھ لوگ، وہاں سے کچھ لوگ، پھر تیسرے بیچ میں آتے ہیں، علماء کو عقل ہونا چاہیے۔ ایسے لوگ آ کے علماء کو عقل سکھائیں۔ آپ اپنا اختلاف گھر میں حل کیجئے، سوشل میڈیا پہ نہیں۔ گھر کا جھگڑا بازار میں حل کرنا، جبکہ ملاقات ہو سکتی، فون پہ ہو سکتا ہے، وہاں حل کیجیے۔ تو سوشل میڈیا کو آپسی اختلافات کے ظاہر کرنے کی جگہ نہ بنائیں۔ نمبر 4، بلا تحقیق خبروں کو نشر کرنے سے بچیں۔ کوئی میسج آتا ہے، تحقیق کریں، اگر معتبر ہیں آگے بڑھائیں، ورنہ نہیں۔ اور ایسے لوگ جو فضولیات بھیجتے ہیں، بلاک۔ بے وقوف کے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کروں گا، اس کی بجائے دوسرے کو سنوں گا، دوسرے کو پڑھوں گا، دوسرے کو دیکھوں گا، غلط نہیں۔ اسی طرح سے یوٹیوب وغیرہ پہ اس کو سب سبسکرائب، ایک میسج اچھا ہے سبسکرائب، سب کچرا اس کا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نہیں، غیر ضروری کسی کو سبسکرائب آپ نہیں کریں گے، اور لائک تو بھول کے بھی نہیں کریں گے۔ بعض اوقات میسج آدمی لائک کرتا ہے، بہت زبردست بولا مسلمانوں کے حق میں، پتہ چلا وہ اللیگل ہے، اس کا سینٹنس، پوری اسپیچ غلط ہے، بھڑکاؤ بات ہے۔ اب اس نے لائک کیا، پولیس اس کو بھی لائک کرتی ہے۔ آؤ، ہم آپ کو لائک کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ چلو، آپ کا سلیکشن ہوا ہے، ہاں، آپ کی لاٹری لگی ہے۔ یہ بھی آتا ہے بعض اوقات نا، ابھی ہمارے ایک بھائی یاد دلایا مجھ کو، میسج آتے ہیں واٹس ایپ پہ نہیں، ایس ایم ایس، آپ کو چنا گیا ہے، اتنے ہزار اتنے لاکھ آپ کو ملیں گے۔ بولتا بھائی کوئی رشتہ دار جائیداد میں حصہ نہیں دے رہی، یہ کون ہے؟ لنک پتا چلا اکاؤنٹ میں پوری لنک غائب۔ اور بعض اوقات تو ہر 2-2 5-5 منٹ کو آتے، کیونکہ ایک ساتھ پیسہ نہیں نکلتا نا۔ 5,000 کے ایس ایم ایس کیوں آ رہے؟ یہ کریڈٹ ہے کہ ڈیبٹ ہے؟ تھوڑی دیر تو سمجھ میں نہیں آتا اس کو۔
ماشاءاللہ کوئی بھیج تو نہیں رہا ہے ایسا. اس کو کیا لگتا رہتا ہے کہ وہ جو میسج تھا کہ آپ کو پیسہ آنے والا ہے اسی کے آ رہے ہیں شاید. بعد میں پتا چلتا ہے جتنے 50,000 تھے نا یہ 5 کر کے سب الوداع ہو گئے. بالکل بھی ایسے انعامی مقابلوں میں اترنا نہیں. یہ انعامی مقابلے نہیں ہیں, یہ کنگالی مقابلے, یہ آپ کو کنگال بنا کے ہی چھوڑیں گے. اور ایسے کئی فراڈسٹرز جو اس طرح کے چلتے رہتے ہیں. تو آپ کا اگر کہیں سے سلیکشن ہو جائے آپ ڈی سلیکٹ ہو جائیں, اس میں بالکل نہیں جائیں. آپ کون سلیکٹ کرے گا آپ کو بھائی؟ بے وجہ اس کے پاس پیسے اتنے زیادہ ہو گئے جو آپ کو سلیکٹ کر کے پیسے بھیجے گا. اتنی تو عقل کم سے کم ہونا چاہیے نا آدمی کو کہ ایسی کوئی پیسے دے دیتا کسی کو. آپ کا انتخاب ہوا ہے, آپ کو لاٹری لگی ہے, آپ کیا کریں؟ آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر دے دیں, اس کا پاسورڈ دے دیں, یہ دے دیں, بس آپ کو پیسے پہنچ جائیں گے. کب پہنچیں گے؟ پہنچیں گے, ڈرو مت. اور پہنچ گئے, سب کے سب پیسے غائب اس کے اندر سے. مت کیجیے ایسا. نمبر 5, شہرت پسندی اور خود نمائی سے بچیں. اپنے اعمال کو چھپانے کی عادت ڈالیں. اللہ کے لیے عمل کریں, دکھانے کے لیے نہیں. جب بھی ایسا موقع ہے کہ کوئی نیکی دیکھ سکتا ہے, پرہیز کریں. ایسے لمحات میں نیکیاں کریں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. اس کی لذت دنیا کی ساری لذتوں سے زیادہ ہے. اللہ کے لیے عمل کرنا. سلف کہتے ہیں اپنے نیکیوں کو ویسے چھپاؤ جیسے گناہوں کو چھپاتے ہو. اسی طرح سے بے حیائی کی چیزیں عام نہ کریں. بعض اوقات ہوتا ہے جوک آیا کوئی تو بھی, ہاں, بیوی شوہر کا جوک. اب کیا کرتا؟ عالم کو بھیجتا. عالم صاحب دیکھیے کیا بے حیائی. فون کر کے کیا بھیجے آپ؟ بولے نہیں عالم صاحب آپ لوگ بہت ٹینشن میں رہتے ہیں, اس وجہ سے تھوڑا سا آپ کا دماغ ہلکا ہو جائے گا, اس کے لیے بھیجا آپ کو. مت بھیجو فضول میسیجز, ایسے میسیجز جو بے حیائی والے ہیں. بیوی شوہر کا کوئی ڈرامہ ہے, ہاں, ساس سسر کے تعلق سے یا بچوں کے تعلق سے ہنسی مذاق اس کے اندر ہے. بے پردہ ہے وہ عورت, ادھورے لباس میں ہے وہ, تو عالم کو بھیجتا ہے. کسی کو نہیں بھیجنا چاہیے. بیوی کو بھیج کے دیکھ, پتا چلے گا. ہاں, کیسی پٹائی کرے گی معلوم پڑے گا. بے حیائی کی چیزوں سے دور رہے. بلکہ میں اس میدان میں بات بھی نہیں کیا زیادہ. جو ننگے پن جو انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں, ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا اس کے اندر پڑا ہوا ہے. رات میں روم اپنا ہے, کوئی آتا نہیں. پہلے تو آدمی کو تھیٹر میں جانا پڑتا تھا بے حیائی دیکھنے کے لیے. اب وہ گھر میں اپنے روم میں بیٹھا ہوا, اور کون آ رہا اس کو دیکھنے کے لیے. تو یہ جو تنہائیوں کے گناہ ہیں یہ بہت بھاری پڑیں گے قیامت کے دن. بعض لوگ آئیں گے کہ قیامت کے دن ان کی نیکیاں پہاڑ کے برابر ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کو دھول بنا کے بکھیر دے گا. کون ہوں گے یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب بھی ان کو گناہ کا موقع ملتا چھوڑتے نہیں, تنہائیوں میں گناہ کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس سے بچیں. نوجوان طبقہ بے حیائی کی چیزیں موبائل فون پر نہ دیکھے. اس سے ریسرچ یہ ہے, اس طرح کی چیزیں دیکھنے والے نکاح کے بعد کی زندگی پر بہت برا اثر پڑتا ہے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ بے حیائی کی چیزیں دیکھتے ہیں نکاح سے پہلے بلکہ نکاح کے بعد بھی, ان کی زندگی میں واقعی بیوی کے ساتھ تعلقات پر اثر پڑتا ہے. ان کے ساتھ اثر پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کے ساتھ ان کو وہ خوبصورت عورتیں دیکھ رہا ہے سب, ہاں, ناچنے گانے والیاں, اور بیوی کے ساتھ اس کو بیوی بیچاری سیدھی سادی کنگھی چوٹی کرتی ہے اور کام کاج کر کے تھک ہار کے آ کے اس کے پاس بیٹھتی ہے, وہ اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے. اس کا دل بیوی سے دور ہوتا ہے اور بے حیائی کی طرف جاتا ہے, بلکہ بیوی کے پاس جانے کو بھی دل نہیں کرتا ہے. شادی شدہ رشتے خراب ہو رہے ہیں, بلکہ اس سے آگے میڈیکل ایشوز پیدا ہو جا رہے ہیں ان کو. تو اس سے بچیں, بے حیائی کی چیزوں سے بچیں. اور دینی مجالس میں موبائل فون نوٹیفیکیشن آ رہے, پیچھے بیٹھ کے خطبہ چل رہا ہے جمعہ کا, وہ دیوار کو ٹیک کے بیٹھ کے کیا کر رہا ہے؟ فیس بک اور اس میں میسیجز چیک کر رہا ہے, واٹس ایپ چیک کر رہا ہے. دینی مجالس میں نہیں, مساجد میں بھی نہیں. الا ماشاء اللہ کسی کا ضروری میسج آ گیا, ٹھیک ہے, حرام نہیں ہے. اعتکاف میں بیٹھے اور لیٹ کے دونوں بھی دیکھ رہے ہیں ویڈیو مسجد کے اندر. مساجد کو اس بے حیائی سے, گندگی سے پاک رکھیں. دینی مجالس کو پاک رکھیں. اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں, اپنی زندگی کو اس اعتبار سے بہتر بنائیں. اسی طرح سے بعض اوقات آدمی جاب پر ہے, ٹیچر ہے,
ہاں مکتب میں پڑھاتا ہے، کمپنی میں جاب کرتا ہے اور کام نہیں کرتا، زیادہ تر وقت کیا کرتا ہے؟ بچے پڑھانے کا چھوڑ کے واٹس ایپ چیک کر رہا ہے۔ کئی لوگوں کی شکایتیں آئی ہیں ایسی کہ فیس تو پوری لیتے لیکن پڑھانے میں کوتاہی کرتے، آؤٹ پٹ نہیں ہے، کام صحیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زیادہ تر وقت ان کا کس میں گزرتا ہے؟ سوشل میڈیا میں، واٹس ایپ وغیرہ پہ زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ جائز ہی نہیں ہے، کیسے جائز ہوگا؟ آپ کا کام ہے پڑھانا، آپ پڑھانا چھوڑ کے یہ کرتے بیٹھے ہیں۔ بچوں کو ہوم ورک دے دیا آپ نے تاکہ آپ چیک کر سکیں، آپ نے خیانت کی۔ آپ تنخواہ جو لے رہے ہیں اس کے لیے کیسی صحیح وہ تنخواہ؟ الا یہ کہ آپ کو اجازت ہو فلاں وقت میں آپ لنچ بریک میں یا فلاں وقت میں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کلاس میں پڑھانے کے وقت کو آپ خراب کر کے، کمپنی کا وقت خراب کر کے، کام کا وقت خراب کر کے آپ یہ کرتے بیٹھے ہو، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تنخواہ کس چیز کے لیے؟ واٹس ایپ چیک کرنے کی؟ اس سے بچیں۔ جہاں آپ کا آؤٹ پٹ صحیح ہوگا آپ کی ترقی ہوگی۔ واٹس ایپ سے کسی کی ترقی ہوئی؟ ماشاءاللہ ان کو ترقی کرنا چاہیے، بہت واٹس ایپ میں لگا رہتا ہے فیس بک پہ بہت بھاری میسج ڈالتا رہتا ہے، دن بھر اس میں لگا رہتا ہے، اس کو سی ای او بناؤ کمپنی کا، بناتے بازو رکھو بولتے اس کا فوکس نہیں ہوگا تو پروڈکٹیوٹی بھی نہیں ہوگی، ایفیشنسی بھی نہیں ہوگی، اس کی سے ڈھنگ کا کام نہیں کرے گا یہ، اور ڈاکٹر ہوگا تو مصیبت ہے بہت بڑی، اس کی دوا اس کو، اس کا آپریشن اس کا، اور اس کا انجیکشن اس کو دے دے گا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں سوشل میڈیا کا استعمال ایسے پریمیسز میں نہ کریں بغیر اجازت کے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا کو حرام کمائی کا ذریعہ نہ بنائیں۔ یوٹیوب چینل بنا لو اور اتنے تمہارے سبسکرائبر ہو جائیں گے، لائکس ہوں گے، ایڈز کے ذریعے سے کمائیں گے۔ ایڈز کس کے آ رہے ہیں؟ LIC کے، بینک کے، ہاں، اور عورتوں کے ایسے کپڑے جو نہیں پہننا چاہیے ان لوگوں نے، میوزک کے، اور فلانا ڈرامہ کا، اور اس طرح کی فلموں کا ایڈ آ رہا ہے، اور اس ایڈ کے آپ کو پیسے آ رہے ہیں۔ دیکھیں ایڈورٹیزمنٹ سے کمانا، اگر جائز ایڈورٹیزمنٹ ہو تو ٹھیک، لیکن جائز ایڈورٹیزمنٹ ڈھونڈنے کے لیے آپ کو زندگی گزر جائے گی آپ کی۔ میوزک تو ہوگی، عورت ہوگی، اور غلط پروڈکٹ، اس سے بچ کے آپ نکلے بولے تو کیا آپ کو ٹوپی، جانماز، عطر کہاں ہے؟ یوٹیوب پہ ہے؟ نہیں ہے، ڈھونڈ کے بھی نہیں ملے گا آپ کو۔ عطر کا ایڈورٹیزمنٹ ہے؟ نہیں ہے۔ کیسے ایڈورٹیزمنٹ ملے؟ سب اس طرح کے ملیں گے آپ کو، اس سے آپ کماؤ گے۔ موسیقی کے ساتھ میں، بے حیائی کے ساتھ میں کیسے حلال ہوگا؟ اسی طرح سے منحرفین کے خطابات کو نہ سنیں۔ ایسے لوگ جو غیر معتبر ہوں، جو سلف کے منہج کو فالو نہیں کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس سے اللہ کی یاد آتی، ہاں فلاں نے کتنا اچھا بولا، امت کے حق میں بولا۔ مت سنیے کسی کو، صرف انہی کو سنیے جو معتبر ہے، انہی کو سنیے جو معتبر ہیں، غیر معتبر لوگوں کو نہ سنیے۔ اور عالمی معاملات جو بھی ہیں، پولیٹیکل معاملات، اس میں بڑوں کو بولنے دیں، آپ چپ رہے۔ آپ پہ فرض نہیں بولنا۔ آدمی سمجھتا میں کچھ نہیں بولا تو اس کا مطلب کچھ رہ جائے گا مجھ سے، نہیں، آپ مت بولیے۔ بڑے علماء کو بولے دیجئے، آپ کا چپ رہنا اچھا ہے۔ بڑا آدمی بولے، چھوٹا نہیں بولے۔ ہر آدمی کا بولنا ضروری نہیں ہے، وہی لوگ بولے جو سیاست کا اور دین کا گہرا علم رکھتے ہو، اور ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے، آپ گھبرائیے مت۔ اور اگر وہ لوگ نہیں بول رہے کا مطلب نہیں بولنے کا وقت ہے یہ۔ پھر غار ثور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ لوگ جھک کے آپ کو دیکھ لیں گے تو ہم دکھائی دیں گے۔ آپ نے کہا اسکت، چپ، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا کہنا جن کا تیسرا اللہ۔ اس وقت میں آپ نے کیا کہا؟ یہ ٹائم ابھی چپ رہنے کا، بولنے کا نہیں ہے، آواز آئے گی ان کو تو نہیں دیکھنے والا بھی دیکھے گا چپ کے۔ تو کبھی چپ بھی رہنا حکمت ہوتا ہے۔ جو ہمیشہ بولنے کو حکمت سمجھتا ہے یہ نادان آدمی ہے۔ کبھی خاموشی بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو علماء اگر خاموش ہیں تو تو چپ رہ، آگے بڑھ کے تو مت بول۔ تو ایسے مواقع پر نہ بولیں جہاں نہیں بولنا چاہیے آپ کو۔ آپ کی وجہ سے فساد اگر ہو گیا تو آپ کو اٹھا کے پہلے لے کے جائیں گے، مت بولیے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ عطا فرمائیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، ان کے دلائل وغیرہ ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، لیکن یہ باتیں آج ہم نے دیکھی۔ موٹی بات ہم یہ لیں کہ سوشل میڈیا کا استعمال جائز حدود میں کریں، اپنے اخلاق کی، اپنے دین کی حفاظت کریں، اپنی فیملی کو پرائیورٹی دیں، ان کو بہتر بنائیں۔ پوری دنیا کو بہتر بنانے کا خواب اچھی چیز ہے، گھر سے شروع کیجئے۔ قو انفسکم
وأهلكم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ سبھی کو اس بات کی توفیق عطا فرمائیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، اچھے بنیں، اچھے دکھنے سے زیادہ اچھا بننے کی فکر کریں۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔